سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ دعا سے۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر اس کو انسان سمجھ لے تو زندگی کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جو سورہ فاتحہ ہے وہ کن حالات میں نازل ہوئی؟ فرق صرف لوگ ہے کہ اس دور میں لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے، لکڑی کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ اس دور میں ہم اپنی ایگو، اپنی اسکرین ویلیو، اپنی فیم، اپنے ڈیجیٹل ایواتارز کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سر میں ہوں ہی نہیں، وہ ہے، وہ جس سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کام لے، وہ ہے، ہم نہیں۔ سر اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ بسم اللہ یعنی کہ کائنات کا سب سے طاقتور آغاز۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دراصل وہ ایک اعلان ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ، اپنی ایگو، اپنی زندگی، اپنا فخر، اپنے مباحات، یعنی وہ بت جو اس کے اندر ہے، ان کی نفی کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت کے دو رخ۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان بن مانگے کی برسات کا نام ہے، یعنی اللہ رب سب کا ہے۔ جو نہ مانے ان کا رزق بند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ عہدہ ان کو بھی دیتا ہے، رزق ان کو بھی دیتا ہے، بچے ان کے بھی پالتا ہے، سانس ان کا بھی چلتا ہے۔ یعنی وہ اتنا بڑا رحمان ہے بن مانگے کی برسات کہ اس کے دشمن بھی ہوں گے آپ کا رزق بند نہیں کرے گا۔ ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے۔ تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ پورے قرآن کا تھیم ہے سورہ فاتحہ میں۔ توحید اس میں ہے، رحمت اس میں ہے، آخرت اس میں ہے، عبادت اس میں ہے، ہدایت اس میں ہے، نبوت اس میں ہے، انسانی سائیکالوجی اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، گمراہی اس میں ہے۔ ہر چیز، یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے اور سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کا خلاصہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی ڈیجیٹل تفسیر کی دوسری ایپیسوڈ میں آج ہم قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے حیرت انگیز پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جانیں گے کہ یہ سورت صرف ایک دعا نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ ہر ہفتے جمعے کی شام آپ تک پہنچا کرے گا۔ تو آئیے سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حیدر جعفری صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ تشریف لائے ہمارے پاس۔ وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ مالک کا بے انتہا کرم ہے اور آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں، تو جب آپ کہیں گے تو ضرور آؤں گا جی، کیسے کیوں نہیں آنا۔ سر پہلی ایپیسوڈ ہم نے قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف کروایا تھا، تفسیر قرآن کی پہلی سورت، لیکن ایپیسوڈ دوسری۔ آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے تعارف سے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے بھی پہلے جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کی تھی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا تعلق، یعنی قرآن جو ہے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے جڑا ہوا ہے۔ جو سرکار کے بارے میں حدیث ہے، خلق القرآن، کہ آپ کا خلق قرآن ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن آپ سمجھیں کہ جب کبھی آپ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں تو اس میں ڈوز ڈونٹس کا ایک بکلیٹ آتا ہے۔ جتنی زیادہ کمپلیکس قسم کی الیکٹرانک ڈیوائس ہوگی اتنی ہی زیادہ کمپلیکس قسم کی اس کی بکلیٹ بھی ہوگی، یعنی جس میں فنکشنالٹیز زیادہ ہیں تو اس کی فنکشنالٹیز کا بیان بھی زیادہ ہوگا۔ اب سمجھیں کہ جب سے آدم علیہ السلام آئے تب سے شریعت آ رہی ہے۔ شریعت اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، شریعت اس خدائے واحد کی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ضرورت تھی ویسے ویسے اس کے ساتھ انسان کیا ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بکلیٹ یا ایک بک ساتھ آتی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ ہر نبی ہر شریعت کے ساتھ آئی، جیسے جیسے اس کا ورژن اپ گریڈ ہوتا رہا وہ بک بھی اپ گریڈ ہوتی رہی۔ آخری ورژن
آخری نبی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، آخری کتاب قرآن پاک. تو اس کا مطلب ہے یہ موسٹ کمپلیکسڈ قسم کی انفارمیشن اس میں ہوگی. یعنی یہ کتاب صرف 1400 سال پہلے کے حالات کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب عبدالآباد تک رہنے والے حالات کے لیے آئی ہے. آج سے 1400 سال پہلے اے آئی نہیں تھی، آج سے 1400 سال پہلے یہ میڈیا کے پلیٹ فارمز نہیں تھے. اس وقت کی جو ضروریات تھی وہ بھی قرآن میں ہے، اور جو آج کے دور کی ضروریات ہیں وہ بھی قرآن میں ہے. یہاں سے آگے چلنا جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں یہ تفسیر کیوں کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک کی تفسیر میرے سے بہت اچھی کی ہوئی ہے. میں عام سا آدمی ہوں، میں کلیم نہیں کر سکتا، نہ میری اوقات حیثیت ہے. بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. قرآن پاک کائنات کی بڑی خوبصورت کتاب ہے. میں صرف نحو کو شاید اس طرح نہیں سمجھتا، میں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن میں قرآن پاک کے موضوعات کو تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی، اور وہ جو فرشتوں نے اللہ سے کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، میں نے مالک کو کہا کہ مالک میرے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے دیے. تو اس کی توفیق سے، اس کی تائید سے میں نے کوشش کی کہ چلیں ایک زندگی میں مرنا تو سب نہیں ہے نا، تو کم از کم آنے والے جہان میں یہ میرے لیے ایک آخرت کا سرمایہ ہوگا. میں اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس جو قرآن پاک کی تفاسیر موجود ہیں وہ یا تو پرانے اسلوب کی ہیں، اس میں بہت ساری ڈیجیٹل چیزوں کے معنی اس طرح نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے بالکل تھے. ٹھیک بات ہے. آج کی جین زی ہے، جین الفا ہے، یا ملینیلز جو ہیں، مطلب ان سب کے لیے وہ کتابیں اس لیے تھوڑی سی آبسلیٹ ہیں کہ انہوں نے وہ، ہم لوگ تو بہت پرانی روح ہیں نا، ہم تو کچھ سینکڑوں ہزاروں سال پرانی روح ہیں، تو ہم نے تو وہ کلاسیکل لٹریچر بھی پڑھا، ہمیں تو وہ کلاسیکل اردو بھی آتی ہے، تو ہم اس کا وہ ترجمہ ورجمہ کچھ نہ کچھ سمجھ کے کر لیتے ہیں. لیکن آنے والے بچوں کو ہم نے پڑھانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، یا انہوں نے پڑھنا چھوڑ آنے دیا. والے بچوں کو پڑھنا تو خیر انہوں نے نہیں چھوڑا، ہم نے پڑھانا چھوڑ دیا، ہم نے کریکولمز ہی بدل دیے. یہ میں چونکہ ٹیچنگ میں رہا ہوں بڑا لمبا عرصہ، اور مجھے پتا کہ ہم نے جب کریکولر ڈیوائن کرنے شروع کیے تو بہت ساری انٹرنیشنل طاقتوں نے ہمیں پیسے دے کے یا ڈرا کے یا کسی طرح ہمارے کریکولم، ہمارے بچوں سے ہمارا اپنا ذاتی رینیسنس چھین لیا. واپس آتے ہیں سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ سمجھیں کہ سورہ الفاتحہ قرآن پاک کا وہ دروازہ ہے جہاں سے ہدایت کا سفر شروع ہوتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا ہدایت کا دروازہ جہاں سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے وہ الفاتحہ ہے. اب صرف اس کی تفسیر سے پہلے، کیونکہ میں ذرا کہانیاں سنانے والا آدمی ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک میں جو ہے نا ایک ویژولائزیشن کریں کہ رات ہے، آخری پہر ہے، دنیا خاموش ہے، کہیں کہیں کوئی ہلکی پھلکی سی آواز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ساری دن آپ نے موبائل چیزیں اب آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا. اب آپ کی زندگی میں بھی وہ چند لمحے، یعنی اب آپ سونے لگے تو اب آپ کی زندگی میں بھی وہ خاموشی آ گئی ہے. مصنوعی مسکراہٹیں جو آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں سے مل رہے تھے وہ ختم ہو گئی ہیں، آپ کی مصروفیات ختم ہو گئی ہیں، ڈیجیٹل آئیڈینٹیٹیز آپ کی بند ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، ذہن آپ کا تھکا ہوا ہے، اب آپ کو سکون چاہیے. میں صرف ویژولائزیشن کریٹ کر رہا ہوں، سین دیکھیے. اسی تھکن کے ساتھ دب کے اب آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں، ادھر یہ ساری چیزیں خاموش ہیں، ادھر روح سے آواز آنی شروع ہو گئی ہے. ہوں کون میں، پیدا کیوں کیا گیا ہے. جب انسان کے اندر کی آوازیں جو ہے نا وہ ابھرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے باہر کی آوازیں دب گئی. ہم نے سارا دن اپنی شناخت اور بنائی ہوتی ہے، تو اندر سے روح سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کو ہم سنتے نہیں ہیں، وہ دب جاتی ہے. اب باہر سکون ہو گیا، آپ لیٹ گئے ہیں، فون رکھ دیا، چیزیں رکھ دی ہیں، آئی ڈی سب کی سارے ڈیجیٹل ایواترس بند ہو گئے. اب روح نے بولنا شروع کیا، اب روح کی آواز آنی شروع ہوئی ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہے. اچھا، جب میں یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں نا تو ایک چیز سمجھیے گا، سورہ فاتحہ میں ایسے ایسے راز ہیں جو عام لوگوں کو شاید اس طرح سمجھ نہ آئے، بلکہ جتنا میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھا نا
تو اس میں خاص لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے نور سے نوری ہیں یا اللہ کی طرف سفر میں ہیں یا اللہ کی طرف سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اس صورت میں خاص گائیڈ لائنز ہیں۔ میں آگے چل کے اس کی تفصیل بیان بالکل کرتا سر، ہوں، یہ ایک بالکل۔ جملہ اس کو یہیں سنبھال کے رکھیے گا۔ آواز آنی شروع ہوئی، میں ہوں کون، مجھے پیدا کیوں کیا گیا ہے، یہ کائنات اتنی بڑی کس کے کنٹرول میں ہے، کون ہے، اگر خدا ہے، خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے سے کیا چاہتا ہے، میں نے اس کو کیا دینا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، پیسے کمانے ہیں، بچے پالنے ہیں، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، واٹ از دا ڈفرنس؟ عام مخلوقات میں اور اشرف المخلوقات میں فرق کیا ہے؟ یہ ہر انسان کے اندر آتی ہے، آواز کسی میں کم کسی میں زیادہ آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کے اندر قرآن بولنا شروع کرتا ہے۔ آپ کے اندر قرآن ہدایت کی کتاب ہے، نو ڈاؤٹ، قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن سارا کچھ ہے، لیکن قرآن کا ایک امپیکٹ آپ کے اندر ہے، آپ کی روح کے اندر ہے، کیونکہ قرآن بھی اسی خدا کا ہے جس کے امر کا نام روح ہے۔ اس روح کے اندر قرآن کا امپیکٹ موجود ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہماری زمین بنجر ہے، بیج بہت خوبصورت ہے، بیج بہت طاقتور ہے، زمین بنجر ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ٹھیک ہے، زمین جو ہے اس کی جو بنجر حصہ ختم ہونا شروع ہوگا، وہ آٹومیٹک آپ کی روح سے پھوٹے گا، قرآن آپ کی روح کے اندر سے بولے گا۔ میں اس لیے یہ سورہ فاتحہ کا نا جو بگننگ کا یہ جو ایک بنا رہا ہوں نا، یہ ذرا اس کو میں اس لیے بار بار ہر ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں نا، میں بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اس کو سن لیں، یہ ویڈیو سن لیں، یہ اسپیشلی ضرور سنیں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ صرف اس کو سمجھ کے کوشش کرنا ہے، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے جو عمومی ہدایت سے زیادہ خصوصی ہدایت کی حامل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر 1,00,000 لوگ اس ویڈیو کو سنیں تو اس میں سے 1,000 لوگوں کو اس کا اصل مطلب سمجھ آئے، لیکن وہ جو 1,000 ہوں گے وہ واقعی اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی قابل فخر لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ کلٹیویٹ ہی تب ہوگی جب اندر کی مٹی زرخیز ہوگی، جب اندر اللہ کے نور کی تراوت ہوگی، یہ تب ہوگی جب اللہ کے نور سے آپ کے وجود میں حل چلے گا، یہ اس وقت کلٹیویٹ ہوگی جب اللہ کے نور کی وجہ سے آپ کے اندر بغض، حسد، کینے کا کلر، شور، پتھر وہ نکال کے باہر پھینکے جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو اس صورت کی سمجھ آئے گی، they would be some high end personalities۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کا آغاز ہے نا، تو قرآن پاک کا آغاز اللہ نے کسی جنگ کی کہانی سے نہیں کیا، حالانکہ قرآن پاک میں جنگ کی کہانیاں ہیں، قرآن پاک میں قصے ہیں، قرآن پاک میں زندگی کے، معاشرت کے سارے اصول ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی مدح بھی کی ہوئی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بیسیکلی مدح ہے سرکار ختمی مرتبت کی، لیکن اس کا لیبل کیا ہے؟ دعا۔ قرآن پاک کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ دعا سے۔ یہ ایسی دعا ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے، یہ ایسی دعا ہے جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ اگر اس کو انسان سمجھ لے تو زندگی کا راستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جو کچھ میں نے بتایا یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اب ایک ایک کر کے جتنا کچھ میں نے بتایا میں اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ سمجھیں کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ قرآن پاک کے 7 بطون کا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا نا، ہماری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے ان 7 بطون کے اندر جھانکنے کی، ہم پہلے بطن کی پہلی لائن تک ہی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پہلے بطن کی پہلی لائن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، ام الکتاب، مدر آف دا بک۔ جیسے میں نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ایک نام امی کی بات کی تھی۔ امی کا ترجمہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں
کہ جن کو پڑھایا نہیں جا سکتا، جو پڑھے پڑھائے آتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، یا بہت سارے ترجمے کرتے ہیں. میں خیر اس کو تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا ہے. میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے مقام کے اوپر میرے سے کمپرومائز ہوتا ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں جا سکتا. بالکل بھی سر. مطلب کہنا بولنا تو بہت دور کی بات ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ماورائیں، ہر چیز سے ماورائیں. امی کا مطلب یہ ہے مدر، ماں، الکتاب. امی دا پرسن ہو ہیز دی مدر آف نالج. علم کی ماں کا جو مالک ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ہے. ٹھیک ہے، مدر آف نالج اینڈ مدر آف قرآن جڑے ہوئے ہیں. یہ پچھلی ایپیسوڈ سے جڑے ہوئے ہیں. اب سمجھیے سورہ فاتحہ کا نمبر کیا ہے. ایک پہلی سورت ہے، آیات کتنی ہے؟ 7. ایک توحید کا اور 7 کریٹیوٹی کا. آگے چل کے اس کے اوپر بھی پوری تفصیل بات کرتا ہوں. یہ میں ابھی صرف سمجھیں کہ ایک لے آؤٹ بچھا رہا ہوں. یہ لمبی ایپیسوڈ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو لگے کہ ہم بہت زیادہ لمبی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر راز ہی اتنے، میں کیا کروں اب اس کو میں چھوٹا کیسے کر سکتا. بالکل سر. تو یہ جو صورت ہے اس کو سمجھنی چاہیے. قرآن پاک میں 2 طرح کے احکامات ہیں، 2 طرح کے کام اللہ نے کرنے کو کہا ہوا ہے. ایک عبادات، عبادت کیسے کرنی ہے، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس کے مختلف اس کی چیزیں ہیں. دوسرے معاملات، لوگوں کے ساتھ رہنا کیا ہے. یعنی قرآن پاک حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری جو ہے وہ سنکرونائزیشن کا نام ہے. اب سمجھیں جو میں نے بار بار بات کی کہ یہ صورت عوام سے زیادہ خواص کی بات کرتی ہے، خاص لوگوں کی بات کرتی، کیونکہ اس میں لوگوں کا ذکر ہے. آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون سے لوگوں کا ذکر ہے، کس طرح کا ذکر ہے، اور کیوں جو ہے یہ، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں غیر اللہ کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے اور اس میں بات ہی لوگوں کی ہے. آگے چل کے اس کے اوپر کرتا ہوں یہ بات، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اس ٹاپک پہ جب آگے چل کے جاتا ہوں نا تو یہ ضرور سمجھیے گا اس پہ. لیکن اس میں سمجھیے کہ اس کا تعارف جو میں بات کر رہا ہوں بار بار کہ سورہ فاتحہ، جب تک آپ سورہ فاتحہ کا تعارف پتہ نہیں نہ ہوگا آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر نہیں کر پائیں گے. بے شک. اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ کائنات کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں نہیں ہے. اور دوسرا، جب کوئی رائٹرز، میں تھوڑا سا بک رائٹنگ یا اس میں کچھ رہا ہوں، تھوڑا بہت، زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت، تو جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں نا، آپ کا پورا اس میں کتاب کا ایک دباچہ ہوتا ہے. دباچہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں تمام چیزیں جو اس کتاب میں موجود ہیں اس کا اجمالی حوالہ ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں یہ ہے، اس کتاب میں یہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن پاک کا دباچہ ہے. یعنی پورے قرآن میں جو کچھ ہے اس کا اجمالی خاکہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سر آپ سورہ فاتحہ کے نزول کے پس منظر کی طرف آتے ہیں. جو سورہ فاتحہ ہے وہ کن حالات میں نازل ہوئی؟ دیکھیں یہی تو میں بات بالکل لا کے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں سارے قرآن پاک کے موضوعات ہیں، لیکن ان کے موضوعات کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اس بات کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اس صورت کا پس منظر کیا ہے، اتری کہاں، کن حالات میں اتری، کیا چیزیں ہوئیں. یعنی اس کا نزول جب ہوتا ہے تو یہ مکی صورت ہے نا، بے شک. تو مکہ میں اتری. تو مکہ کا کیا ہے کہ مکہ کی گلیاں شرک سے بھری ہوئی ہیں، ظلم وہاں ہے، طبقاتی تقسیم، فخر، مباحات، غرور، تکبر بھرا پڑا مکہ. روحانی اندھیرے ہیں وہاں پہ، انسانیت بربادی سے بھری ہوئی ہے. اب اس وقت جو ہے وہ ایک سمجھیے کہ اس دور میں اور آج کے دور میں تھوڑا سا فرق ہے. میں آگے چل کے پھر اسی طرف آؤں گا. یعنی یہ میں باتیں چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر آگے کنیکٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے. میں ریزونیٹ کر کے چلنا چاہ رہا ہوں. میں نے اس تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں اور پہلی چیزوں میں تھوڑا سا میں ریزوننس کوئی پیدا کر سکوں. یعنی مکے کی گلیاں شرک سے بھری ہوئی ہیں، ظلم ہے، طبقاتی نظام ہے، غرور ہے، اندھیرے ہیں. ہمارے دور میں کیا ہے؟ کیا ہم بھی اسی طرح کے تو لوگ نہیں ہیں؟
یعنی آج اب سمجھیں اس کا اور اس کا میں آج کے دور سے موازنہ کرتا ہوں کہ وہ دور ہے جس میں سیاسی بحران ہے، وہ دور ہے جس میں شعور کا بحران ہے، یعنی کانشیسنیس کا بہت بڑا جو ہے نا وہ بحران چل رہا ہے اس علاقے میں، ٹھیک ہے، طبقاتی نظام بھی ٹوٹا ہوا، سب کچھ ٹوٹا ہوا ہے. وہاں پہ اے آئی نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں. لیکن انسان گم ہے، انسان گم ہے. ہمارے پاس اے آئی ہے، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، اسی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا. سوشل میڈیا یعنی میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، میں میرے سمیت سب لوگ، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہمارے پاس ڈیجیٹل نیٹ ورکس ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم کام کرتے ہیں. دنیا کی بہت زیادہ انفارمیشن جو پہلے نہیں تھی وہ آج ہے، ٹھیک ہے. فرق صرف لوگ ہے کہ اس دور میں لوگ پتھر کے بتوں کے سامنے، لکڑی کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم، میرے سمیت، میں پھر کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ایکسکلوڈنگ مائی سیلف، اس دور میں ہم اپنی ایگو، اپنی اسکرین ویلیو، اپنی فیم، اپنے ڈیجیٹل ایواتارز کے سامنے جھک رہے ہیں. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یہ میں آگے چل کے اس کا ذکر اس لیے بھی کرنا چاہوں گا کہ اس کو سمجھ آؤں گا آگے چل کے ان دیٹ کانٹیکسٹ، بلکہ پہلے ہی بات کر لیتے ہوں آگے چل کے پھر صحیح. سورہ فرقان میں اللہ کہتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا رکھا ہے؟ سورہ فرقان کا نمبر کیا ہے؟ 25. سورہ فاتحہ کی آیات 7. 25 2 جمع 5 7. اچھا، اس کی کس آیت میں یہ ذکر ہے؟ 43 آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا رکھا ہے. آیت 43 4 اور 3 7. تخلیق کا پیرامیٹر 7 ہے. آگے چل کے پھر بات کروں گا، کیونکہ میں اگر یہاں پہ اس کو شروع کر دیا نا تو پھر میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا. آج ہمارے ڈیجیٹل ایواتارز ہیں، میری فیس ویلیو، میرے ویور، میرے فالوورز، میں ہوں ہی نہیں، وہ ہے، وہ جس سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے کام لے، وہ ہے، ہم نہیں. یعنی میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مچھر کو کہا جا کے نمرود مار دے. مچھر کو MBBS کروایا، اس کو فزیولوجی پڑھائی کہ جی فلاں اس جگہ اس وین سے گھسو گے، وہاں پہ جا کے آگے یہ والی وین آئے گی، وہاں سے ادھر ٹرن کر جانا، وہاں پہ یہ وین آئے گی، وہاں سے ادھر ٹرن کرنا، پہنچ جاؤ گے دماغ میں، وہاں پہ جا کے یہاں پہ کاٹنا، وہ پریشان ہو جائے گا، مر جائے گا. اللہ نے پڑھایا تھا، اس نے کہا ہو جا، ہو گیا. اللہ نے ابابیلوں کو بم بنانے کی ٹریننگ دی ہے، کسی کوئی ڈیفینس اکیڈمی میں جا کے بھیجا تھا کہ ایسے پتھر اٹھاؤ گے، اس کو یہاں پھینکو گے، وہ زمین پہ گرے گا، پھٹے گا. اللہ نے کہا ہو گیا، ہو جاتا ہے. تو میرے جیسے کم علم لوگ بھی اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرا ہونا میٹر ہی نہیں کرتا، میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، اس کا ہے، جو ہے اس کا ہے. اس کو سمجھیے، ہماری جو ایگوز ہے نا وہ ہمارے آگے کھڑی ہوئی ہیں. مطلب ہم جو کہتے ہیں کہ میں یہ میں وہ، ہم نے اس کو میری خدا ہے ہی بنا نہیں ہے. مطلب آئی سے لے کے یو تک کا سفر قرآن پاک ہے. خوبصورت بات. آئی سے لے کے یو تک کا سفر سب تو، ٹھیک ہے. وہ میں ایک میوزیشین کے پاس بیٹھا تھا، میرا چونکہ ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں شاہ جی، میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ آج تک کوئی بھی ساز میں نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے. پھر مجھے ایک دم سے حدیث گونجی کہ جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں، حدیث قدسی ہے، جب دو چیزیں ٹکراتی ہیں میرا ہی نام نکلتا ہے. تو ہر جگہ تو اللہ موجود ہے، کیسے اس کو ڈینائی کریں گے؟ پھر لوگ کہیں گے جی آپ میوزک کی بات کرتے ہیں، میوزک کی بات نہیں ہے. کائنات پوری سنکرونائزڈ ہے. سنکرونائزڈ ہی کو تو وہ جو ہے لے کہتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی لے ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، کیسے ہوتا ہے. بہرحال پھر ادھر نکل جائیں گے، میں اس کو جو ہے نا بہت لمبی بات ہے آگے کرنی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم اپنی جس جگہ تھے کہ وہ اس عرب کے معاشرے کے ساتھ ہم بھی ریزوننس ہیں ہماری. بالکل سر. یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے دور کے لیے بھی اتنی ریلیونٹ ہے جتنی عرب کے معاشرے میں اس گئے گزرے معاشرے کے لیے تھی، اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ عام لوگوں کے لیے تھی، خاص لوگوں کے لیے. ہم جن کو بڑا زوم ہے،
اور ہمیں اس بات کا زوم کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے، تقوی میں نہیں، تقوی میں ہم ہو ہی نہیں سکتے، وہ نور جو انہوں نے دیکھا ہے ہماری آنکھیں وہ دیکھ ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارے پاس بہت سارے وہ دروازے کھل گئے جو پہلے کھلے نہیں تھے. ہمارے پاس جدید سائنس نے، نیورو سائنس نے، ہمارے پاس جو ہے وہ چیزوں نے بہت سارے وہ دروازے کھول دیے جو پہلے کھلے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ یہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، اس کا نام کیوں رکھا گیا فاتحہ؟ فتح کھول، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہم افتح لنا ابواب الرحمتک، کہ اللہ ہمارے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھول دے. افتح فتح، ٹھیک ہے، کھولنا، آغاز کرنا، عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اب دراصل یہ جو صورت ہے یہ قرآن پاک کا دروازہ ہے، باب القرآن ہے، ہدایت کا دروازہ ہے، اللہ سے تعلق کا دروازہ ہے، روحانی بیداری کا دروازہ ہے. یہ انسان کو جاننے کا، یعنی انسان کو انسان سے جاننے کا، یا انسان کو انسان کے اندر جھانکنے کا دروازہ ہے. یہاں سے راستہ کھلے گا. یعنی یہ سورت جو ہے نا، اس کا کمال ہی کا کمبینیشن ہے. جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو یہ مجھے اپنے اندر سمو لیتی ہے. یہ کہتی ہے پڑھو، یعنی پہلی وہی آئی اقرا. جب میں سورہ الگ کی بات کروں گا تو اقرا کی بات کروں گا بعد میں جا کے، لیکن یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا یہ کہتی ہے کہ پڑھنے سے پہلے جھکو اس کے سامنے، سرنڈر سے بات شروع کرنی ہے. جب میں نماز کی بات کرتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ ہینڈ رفع یدین سے شروع ہوتی ہے نا، تو وہ اس کا انگریزی ترجمہ ہینڈز اپ ہے، یعنی اپنا سارا کچھ سرنڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا. اب سمجھیے کہ یہ ایک بہت بڑا راز ہے کہ یہ پڑھنے سے بھی پہلے جھکنا سکھاتی ہے. اور یہ صورت کہتی ہے کہ اگر حقیقت ازلی تک پہنچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنا تکبر غرور توڑو. قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں بڑی خوبصورت. شیطان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، انکار کیا. بالکل. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ استکبرتا، تو غرور کرتا ہے، ام کنت من العالین، کیا تو نالین میں سے ہے؟ استکبرتا. اب ایک اور آیت میں صرف ضمناً چھوٹی سی بات کر کے پھر واپس آؤں گا، کیونکہ مجھے نا یہ کہانیاں سنانی پڑتی ہیں، میں اب اس کو چھوڑ کے گزر جاؤں. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، اس میں جو ہے نا وہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کھوجو، اپنے آپ کو سمجھو. ٹھیک ہے، پہلے اپنے غرور کو توڑو، اپنے اندر سے جھانکو، وہیں سے تو راستہ نکلے گا. اب میں نے اس کے پس منظر کا ذکر کیا تو پس منظر میں ایک دفعہ پھر دوبارہ چلیے. مکہ ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، کالے بے آب و گیا پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے، مکے میں کوئی فصلیں نہیں لگتی، کھجور کے درخت ہیں اور بس. اس کے علاوہ مکے میں تجارت ہے اور کوئی ان کا سورس آف انکم نہیں ہے. بالکل. قبائلی غرور ہے، فلاں قبیلہ، فلاں سردار، فلاں بابا، فلاں یہ فلاں وہ، بڑے طاقت کی سیاست ہے وہاں پہ. سروائیول آف فٹسٹ کا سب سے بڑا گاڑ وہ ہے، جو فٹ ہے وہ بس ٹھیک ہے، کمزوروں کو اڑا دو سب کو. کمزوروں پہ ظلم ہے، تباہی ہے معاشرے کی، اخلاقی گراوٹ ہے، عورت کی بے توقیری ہے. بیٹیاں پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتی ہیں، عورت کو ایک ٹول اور ٹوائے سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. عورت کے لیے کو بہت زیادہ کوئی عزت نہیں ہے. روحانیت روایات ہی ہیں، وہ پتھر پوجنے کی، درخت پوجنے کی، وہ روحانیت والا کوئی سین اس پورے معاشرے میں نہیں ہے. معاشرت اس معاشرے میں اپنی کم ترین سطح کے اوپر ہے. لوگ کعبے کے گرد، کعبہ موجود ہے، لوگ کعبے کے گرد طواف بھی کرتے ہیں، لیکن اس طواف کی روح ان میں نہیں ہے، صرف رسومات ہیں. یعنی آج کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ
رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، آج بھی وہی ہے اور عرب میں بھی وہی تھا۔ ہم اس لیے اس بات کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم بھی وہی ہیں، ہم بھی کوئی بہت اچھے کوئی نیک پاک لوگ نہیں ہیں، اس کا ادراک کر کے آگے چلنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ ماحول ہے کہ پوری انسانیت کو جگانے کے لیے ایک کانشیس ایفرٹ کی ضرورت تھی۔ کائنات کی سب سے بڑی خالق ذات، کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرور انبیاء اللہ، سرور انبیاء کی انرجیز کا مرجر قرآن ہے۔ اٹس ناٹ دی آرڈنری تھنگ۔ اب سورہ فاتحہ اسی آزادی کا، اسی لبریشن کا، اسی جو ہے وہ اپنے آپ کی بت اپنے اندر کے، یعنی کعبے میں 360 بت تھے، ہیں ہمارے اندر، وہاں تھے ہمارے اندر ہیں، حسد کا، نفرت کا، کینے کا، بغض کا، جھوٹ کا، ہوس کا، ہمارے اپنے اندر کے بت ہیں۔ اگر اس کعبے کی عبادت جو ہے وہ بت نکالے بغیر نہیں ہو سکتی، تو آپ کے اندر بت موجود ہیں، یعنی پہلے بت نظر آتے تھے، اب بت انویزیبل ہو گئے، بت موجود ہے، پہلے وہ فزیکل تھے، اب نان فزیکل ہیں وہ نظریات کے بت، کلٹس کے بت، سارے بت ہیں۔ قرآن ان سب کو توڑتا ہے۔ سورہ فاتحہ ان بتوں کو توڑنے والی، یہ نہ نظر آنے والی غیر مرئی طاقتوں کا توڑ کرنے والی صورت ہے۔ اس کو سمجھیے۔ اس کا آغاز بھی بڑا شاندار ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں کوشش کروں گا کہ اس کے لفظوں کی بات کروں، لمبی بات ہو جائے گی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو سمجھیے، اگر سمجھ جائیں گے تو شاید اللہ راستہ ضرور دے گا۔ بالکل سر، اس صورت کا جو آغاز ہے وہ بسم اللہ سے ہے۔ بسم اللہ یعنی کہ کائنات کا سب سے طاقتور آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سب سے طاقتور آغاز کیوں کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تاج ہے جو اللہ نے ہر صورت کو پہنایا ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 114 مرتبہ ہے۔ ایک صورت کے آغاز میں نہیں ہے، اور ایک صورت میں 2 دفعہ۔ ایک صورت میں 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ 114 صورتوں کو 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تاج پہنا کے اللہ نے بھیجا۔ جس کو نہیں سر پہ تاج پہنچایا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ وہ پھر کسی وقت جب سورۃ توبہ کا ذکر کروں گا نا تو پھر بتاؤں گا کہ اس کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہے، لیکن اس کی کون سی آیت کی انرجی ایگزیکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ، جب سورۃ توبہ کا ذکر کروں گا تب اس پہ کریں گے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کراؤن ہے، وہ تاج ہے، وہ عزت کا، وہ سمجھیں کہ ایک ڈگنیٹری کا سرٹیفکیٹ ہے جو قرآن پاک کی ہر صورت کے سر پہ اللہ نے رکھ کے بھیجا۔ تو سورہ فاتحہ یعنی قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ نہیں ہے، اٹس آ ریالٹی الائنمنٹ۔ ریالٹی الائنمنٹ، یہ میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں۔ ریالٹی الائنمنٹ کا مطلب ہے حقیقت حق سے آشنائی اور خود کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایڈہائسو، ایک گلو ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ چپکا دیتی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ بسم اللہ کے اوپر ایک علیحدہ سے کرتے ہیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں سورہ فاتحہ میں اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ بالکل سر۔ یہ جب انسان کہتا ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو دراصل وہ ایک اعلان ہے کہ وہ اپنا سارا کچھ، اپنی ایگو، اپنی زندگی، اپنا فخر، اپنے مبابہات، یعنی وہ بت جو اس کے اندر ہے ان کی نفی کرتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ نفی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ there is no God الا اللہ except the one اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لا سے، نفی سے تو شروع ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پازیٹیوٹی سے آغاز ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی نفی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بسم اللہ پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اس وقت ہماری جو ہے نا دنیا تقریباً تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور اس تباہی کا سب سے بڑا راستہ
جو جہاں سے نکلتا ہے نا اس کو کہتے ہیں ایگو. ایگو. جتنی جنگیں ہیں، جتنی رشتوں کی بربادی ہیں، جتنی نفسیاتی بیماری ہیں، جتنا حسد ہے، جتنا لالچ ہے، جتنی ڈیجیٹل خود نمائی ہے، ڈیجیٹل جو ہے یا کہہ لیں پروکلیمڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ساختہ اپنی امیج بلڈنگ، وہ ہے طاقت کی ہوس ہے، عہدوں کی ہوس ہے، یہ ساری کی ساری اس کا جو ہے وہ جہاں سے یہ ختم کر کے آگے بڑھتا ہے. یعنی میں نے بالکل ایک جملہ کہا تھا، آئی سے یو تک کا سفر ہے. میں سے نکل کے تو تک کا سفر ہے. واہ. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کو آئی لو یو کا مطلب سمجھ آ جائے نا، کیونکہ ہر بندے کا یو ڈیفرنٹ ہے. بالکل. آئی لو یو تو ہر بندہ کہتا ہے، کسی نہ کسی کو کہتا ہے، کوئی بچوں کو کہتا ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے. ہر بندے کا یو ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے. جس دن وہ یو اپنے پرسنل یو سے نکل کے یونیورسل یو تک چلا گیا، چیزیں ہو جائیں گی. پھر آپ کو ذرا سوچئے گا کہ وہ جو حدیث ہے المجاز و کنترۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جس میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کرتا. مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے کہ یہاں سے دنیا سے ہی نہیں، آپ کو اپنے والدین سے محبت ہے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. ایک جملہ میں پھر میری عادت ہے میں بیچ میں کوئی بات یاد آ جائے تو میں کہہ دیتا ہوں. بالکل سر. شادی شدہ لوگ تو ہیں نا دنیا میں، اولاد بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شادی ایک کانٹریکٹ ہے. میں صرف 2 لائنوں میں اس کو ختم کروں گا. شادی ایک کانٹریکٹ ہے. آپ نے کسی ایک شخص کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے نکاح میں اللہ کی جو ہے وہ گواہی میں سرپرستی میں قبول کیا کہ اب ان سے میری زندگی گزرے گی، ان کے ساتھ ان کو جو نام نفقہ چاہیے میرے ذمہ، ان سے جو اولاد ہوگی اس کے لیے میں ہر کام کروں گا. 2 نوکریاں کرنی پڑی کروں گا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑی کروں گا، ان کی جو ہے وہ زندگی میں کمی نہیں آنے دوں گا. ایک چیز یعنی ہر بندے کی زندگی اسی اولاد بچوں کے گرد گھومتے گزر جاتی ہے. زندگی کا زیادہ حصہ ہم اسی کے لیے، فیملی کے لیے، ماں باپ، بہن بھائی، بچوں کے لیے کماتے ہوئے گزر جاتی ہے. جس کی وجہ سے یہ رشتہ بنا، جس کی گواہی دے کے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کبھی ہم جس کے صرف گواہی کی وجہ سے ہم یہ رشتہ بناتے ہیں اس کے لیے تو ہم زندگی کا بہت بڑا حصہ قربان کر دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ رشتے ہیں، جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو کارساز ہے، جو کردگار ہے، اس کو کچھ نہیں دینا. یعنی نکاح بھی ایک کانٹریکٹ ہے اور کلمہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھنا نہیں ہے. بچوں کے لیے تو آپ نے دنیا کا ہر کام کر لیا، یہ بھی محنت کر لی، اور کبھی لا الہ الا اللہ کے لیے کچھ کیا ہے؟ یہ اصل ہے. یہ بسم اللہ آئی سے یو تک کا سفر. پھر واپس بسم اللہ پہ آتا ہوں کہ یہ بسم اللہ وہ ہے جو انسان کے اندر کی میں کو نکال کے وہ تک لے جاتی ہے. آگے چلتے ہیں سر. الرحمن الرحیم، رحمت کے 2 رخ. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان اور رحیم میں کچھ زیادہ فرق بھی نہیں ہے، لیکن 2 بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے. رحیم یہ ہے کہ جو ہر کسی پہ رحم کرتا ہے، جس کی سرشت میں رحم ہے. یعنی اس کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا مالک مہربانی کر دے، اس نے کر دی، خالی نہیں بھیجتا. رحیم وہ ہے. بے شک. اور رحمان اس کی سپرلیٹو ڈگری کا نام ہے. یعنی وہ پہلے سپرلیٹو ڈگری لاتا ہے، پھر اس کے بعد رحیم کا ذکر کرتا ہے. رحمان بن مانگے کی برسات کا نام ہے. یعنی اللہ رب سب کا ہے، جو نہ مانے ان کا رزق بند کرتا ہے؟ نہیں کرتا. یعنی جو اس کے دشمن ہے عہدہ ان کو بھی دیتا ہے، رزق ان کو بھی دیتا ہے، بچے ان کے بھی پالتا ہے، سانس ان کا بھی چلتا ہے. یعنی وہ اتنا بڑا رحمان ہے بن مانگے کی برسات کہ اس کے دشمن بھی ہوں گے آپ کا رزق بند نہیں کرے گا. بن مانگے کی برسات کا نام ہے رحمان.
اس لیے سورہ الرحمن آگے چل کے کبھی سورہ رحمان کا ذکر کروں گا نا تو پھر اس میں بھی بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے. میں نے قرآن پاک کو نا ذرا اسی طریقے سے پڑھا. الرحمن اور الرحیم کیوں؟ اچھا اس کو سمجھیے. اللہ انسان کو نا خوف سے پہلے محبت سے بلاتا ہے. وہ شدید ترین محبت کا نام اللہ ہے. اس نے رحمت کا ذکر کیا، یعنی وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں جو ہے وہ عادل ہوں، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں کریم جو ہے نا وہ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں. اس نے رحمان اور رحیم کو کیوں چنا؟ سورج سب کے لیے نکلتا ہے، بارش سب کے لیے ہوتی ہے. ہاں بارش کی پرسیونس جو ہے اس سے سمجھیں کہ بارش اوپر سے سب کے لیے برابر برستی ہے. جوہر میں گرتی ہے گندگی بن جاتی ہے. وہی بارش آبشاروں جھرنوں میں خوبصورت لگتی ہے. وہی بارش فصلوں میں پہنچتی ہے تو پھل اگاتی ہے، فروٹ اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہیں. بارش کی ڈائمنشن، اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے. اس رحمت کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں، ہماری کمیاں کوتاہیاں. خاص رحمت جو اپنے بندوں کے دلوں پہ. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، انسان کی جو سب سے زیادہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے نا دنیا میں وہ ہے محبت. انسان کی سرشت میں محبت ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کائنات بڑی محبت سے بنائی ہے. یہ کائنات سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے. انسان کے اندر محبت کا بیج رکھ کے بھیجا اللہ نے. ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں بھوک ہے نا محبت کی، اسی کے لیے تو دنیا میں بھی اپنی سمیت میں بات کرتا ہوں، لائکس کی، فالوورز کی، ویلیڈیشن کی، اٹینشن کی بھوک ہی تو ہے میرے سمیت سب کو، کہ سانو بھی کوئی سنے، سانو بھی کوئی جانے، ساڈے بھی کوئی فالوورز ہون. بھوک ہی تو ہے انسان کی سرشت میں. ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن اس کو مثبت یوز تو کر سکتے. یعنی اگر ہم نے پیغام دینا ہے تو اپنا پیغام بھی دے سکتے ہیں، نیگیٹو چیزوں کا پیغام بھی دے سکتے ہیں، اللہ کا بھی دے سکتے ہیں نا. تو وہ کرنا چاہیے. روح کی اصل تسکین جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تسکین اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. کاسمک وزڈم ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاسمک وزڈم ہے کائنات کا. اب آگے چلتے ہیں جہاں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے. پہلا لفظ الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ ہمارا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے. ہم اس کو شکر کا کلمہ کہتے ہیں. صرف تھینک یو، یعنی شکر کا ترجمہ ہے نا تھینک یو. تو کیا صرف تھینک یو ہے؟ نہیں، یہ اس کی سپرلیٹو، یہ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ میں نے کاسمک وزڈم کا ذکر کیا بسم اللہ، تو الحمدللہ رب العالمین بھی ایک کاسمک وزڈم، ایک کائناتی شعور کا ذکر ہے. آگاہی اپنی بھی اللہ کی بھی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہ کائنات میں ہر تعریف اللہ کی. تعریف کس کی؟ حسن، خوبصورتی، زمین آسمان، سورج، نظارے، چاند، بندے، رشتے، بچے سب پیارے ہوتے ہیں نا. حسن کس نے دیا؟ اللہ نے. اس کے اندر المجاز و کنطرۃ الحقیقت، اس کے اندر اللہ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے. عقل اس نے دی، اور اگر آپ کو اللہ کی طرف جانے کے لیے عقل راستہ نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں ہے. محبت اسی نے دی، تو اگر یہ محبت آپ کو اللہ تک نہیں لے جاتی، کچھ بھی نہیں ہے. شعور اس نے دیا، اگر یہ شعور آپ کو آگاہی نہیں دیتا، اللہ کی معرفت کی طرف لے کے نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں ہے. وقت اس نے بنایا، اگر اس وقت کو اللہ کی طرف رہ کے آپ یوز نہیں کر سکتے، یوٹیلائز نہیں کر سکتے، تو کچھ بھی نہیں ہے. کائنات اس نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین کیوں نہیں کہتا ہے؟ رب العالمین کیوں کہتا ہے؟ یعنی عربی میں جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع ایک صیغہ ہے. یعنی ایک رب العالمین، جیسے رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. عالمین کہتا تو ایک یہ جہاں جہاں ہم ہیں، ایک وہ اگلا جہان، دو ہوتے ہیں، میں سمجھ آ جاتی. کہتا ہے عالمین، کم از کم دو سے زیادہ ہے. اور تفسیر میں یہ ہے کہ یہ 7 جہان ہے، کیونکہ اللہ نے 7 تخلیق کا عدد ہے. جہاں جہاں 7 ہوگا، 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جنتیں، 7 دوزخیں، 7 جہان.
ان جہانوں میں سے اس نے صرف ہمیں 3 جہانوں کا بتایا، باقیوں کو اس نے بتایا بھی نہیں ہے، ہماری اوقات بھی نہیں تھی ہم اس کو سمجھ سکتے۔ ناسوت وہ جہان جہاں ہم رہتے ہیں، یعنی 7 جہان ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت، 7 ہیں۔ اس میں سے ناسوت یہ والا جہان، مادی جہان جہاں ہم رہتے ہیں، ملکوت جو فرشتوں کا جہان ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، جبروت جہاں روحیں ہیں، روحوں کا عالم ارواح، 3 تو یہ ہو گئے۔ لاہوت میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، یاہوت میں کیا ہے، ہاہوت میں کیا ہے، ہویت میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہماری اوقات ہی نہیں، ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، تو بس ٹھیک ہے۔ سورس کانشیسنیس آف دا یونیورس، سورس کانشیسنیس آف دا یونیورس جو ہے وہ قرآن کا جسٹ ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ جو کائناتی شعور ہے، میں جس کا ذات ہوں کاسمک وزڈم، اس کا جو سورس کانشیسنیس ہے، جہاں سے شعور کی ابتدا ہے، جہاں سے شعور کا آغاز ہے، سورس کانشیسنیس وہ قرآن سے نکلتی ہے، وہاں سے راستہ ملتا ہے۔ جدید سائنس آج یونیفائڈ ریالٹی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو تھوڑا بہت اس علم کو سمجھتے ہیں، میں نے کہا نا خاص لوگوں کے لیے۔ یونیفائڈ ریالٹیز جیسے جو ہے وہ کامن انسیسٹرز کی بات کرتے ہیں، ڈی این اے جینیٹکس میں، وہ لمبی بات ہو جائے گی اس کو۔ کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ پوری کائنات ایک اسٹرکچرل، آپ اس کو کہہ لیں اسٹرکچرل آرگنائزیشن ہے، ایک پورا کائنات کا بنیادی نظم و ضبط ہے۔ یعنی جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ نہ سورج کی مجال ہے چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کی مجال ہے سورج کو جا پکڑے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے عالمین کہہ کے یہ بتایا تھا کہ دیر آر سو مینی ہیبیٹیٹ زونز، بہت سے ایسے پلینٹ ہیں جہاں مختلف جہانوں میں مختلف چیزیں ہیں۔ ہیبیٹیٹ زون کا مطلب ہے وہ پلینٹس جس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ آج ناسا کہتا ہے 1100 سے زیادہ ایگزو پلینٹس یعنی ہیبیٹیٹ زونز جو ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ پھر کبھی زندگی رہی نا تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، یہ جو اللہ کے نور سے نوری ہوتے ہیں، یہ کبھی ادھر کبھی ادھر ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا تھا بلے شاہ سمرنا نہیں گور پیا کوئی ہور۔ ان کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ پھر کبھی صحیح ہے ہیبیٹیٹ زونز میں انسان ٹریول کیسے کرتا ہے، یہ موت کا فلسفہ کیا، پھر کبھی زندگی رہی تو عالمین کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کے جہان ہیں، جنات کے جہان ہیں، فرشتوں کے جہان ہیں، مٹیریل ورلڈز ہیں، غیر نان مٹیریل ورلڈز ہیں، اینیمل کنگڈم بھی تو کہتے ہیں نا جانوروں کا جہان، اینٹ کنگڈم، لائن کنگڈم، مونکی کنگڈم۔ ٹھیک ہے، یہ سارے ہیں مختلف اس میں، تو یہ کنگڈمز ہیں نا، یہ چھوٹے ہیں، یہ سب ورلڈز ہیں، دیز آر ناٹ دا ورلڈز، ورلڈ از سم تھنگ ایلس، یہ سب ورلڈز ہیں۔ یعنی دنیا ہے، دنیا کے اندر اینیمل کنگڈم بڑا ہے، اس کے بعد اینیمل کنگڈم میں کیٹ کنگڈم میں لائن، کیٹ، سارا کچھ ایک ہی طرح کے جانور ہیں۔ مونکی کنگڈم ہے، اس میں سارے ایپس، چمپینزی، سارے جدید زولوجی کی بات کروں تو یہ ساری ہے نا، یہ ڈائمینشنز ہیں، ایک سے ایک دوسری کھلتی جائے گی، اور یہ لامتناہی ہے، انفینٹ ہے۔ یہ کائنات جو ہے نا، اس کی ڈائمینشنز کو قرآن پاک کہتا کیا ہے؟ کوئی ہے جو سوچے سمجھے، کوئی ہے، ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ اب آ جاتی ہے اگلی آیت، یہاں پہ قرآن پاک کی ٹون بدل جاتی ہے، قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی ٹون بدل جاتی ہے۔ یعنی پہلے وہ رحمان رحیم، خوشبو، چیزیں، ہر چیز، اب کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ دین کے دن کا مالک۔ دین کا دن کون سا؟ یہ دو چیزیں ہیں، یوم الدین قیامت کا دن، ٹھیک ہے، دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا راستہ،
دین بیسیکلی ہاؤ ٹو لیو دا لائف، کوڈ آف لائف. اب کوڈ آف لائف دینے والا یعنی جس دن وہ اس کوڈ آف لائف کو سب کو اکٹھا کر کے اسی کوڈ آف لائف کا جو ہے وہ لے گا امتحان، اس میں اس کا رزلٹ دے گا، جو کچھ کرے گا، اس دن کا مالک، ٹھیک ہے، اس جو ہے وہ ڈومز ڈے کا مالک. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس دن نہ کام آئے گا کوئی باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی رشتہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے حاضر ہوا. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ. اس دن نا میرے سمیت سب لوگوں کو، میں اپنی بات سب سے پہلے کرتا ہوں، نہ فالوورز نے کام آنا ہے، نہ یہ ویلتھ شیلتھ کام آنی ہے، نہ فیم کام آنی ہے، نہ اے آئی نے کام آنا ہے، نہ الگریتھمس. ہم ویڈیوز ڈالتے ہیں تو الگریتھمس ہوتے ہیں نا، الگریتھمس نے کام کرنا ہے، نہ پولیٹیکل سسٹمز نے کام کرنا ہے، نہ سوشل سسٹمز نے کام کرنا ہے، ایک ہی نے کام کرنا ہے. ہاؤ یو فیل دا گاڈ، ہاؤ یو ایڈور دا گاڈ. اللہ کو ایڈور کیسے کرتے ہیں؟ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے وفادار کتنے، یہ میٹر کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے. یعنی یہ جو آیت ہے نا مالک یوم الدین، یہ آپ کے اس فالس کنٹرول کو توڑ دیتی ہے. ان 360 بتوں کو ایک دفعہ زلزلہ لے آتی ہے کہ اس نے کرنا ہے. آنکھیں کھولو. اے آئی انسان کو بہت کچھ دے سکتی ہے لیکن موریلٹیز تو قرآن سے ملیں گی. بالکل. اے آئی امورلٹی دے گی، غیر اخلاقیات دے گی. ہمارے بچے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں ہوتا تھا اور وہ بھی ریسٹرکشنز ہوتی تھی، پیرنٹل کنٹرولز یہ وہ. اب ہمارے پاس وہ ہیں ہی اتنے کم، وہ بچے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اختیار آخری اللہ کے پاس ہے، وہی ہے، اسی کے پاس جانا ہے. اور جب انسان یہ فیل کرنا شروع ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اندر سے غرور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے سورج جو ہے اس کی گرمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سورج مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی عددی ہے جو ہے نا اس کے اوپر میں نے ذکر کیا تھا کہ 7 کریٹو کا ہے، یعنی 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں. قرآن پاک کے بھی تو 7 بطون ہیں، قرآن پاک میں بھی تو 7 منزلیں ہیں. قرآن پاک بھی 7 کے اندر بند ہے. 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، طواف کے 7 چکر ہیں، سعی کے 7 چکر ہیں، 7 جنتیں ہیں، خلد، دارالسلام، دارالقرار، عدن، نعیم، ماوا، فردوس. 7 جنتیں ہیں جس میں جو ہے جہیم ہے، حاویہ ہے، وہ سارے وہ 7 نام ہیں. اصل بات یہ ہے کہ 7 کمپلیٹنیس کا نمبر بھی ہے، 7 تخلیق کا نمبر بھی ہے. تکمیل کا نمبر ویسے 9 کہتے ہیں لیکن 7 جو ہے نا یہاں پہ آ کے، یعنی اب بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے لیکن 7 مہینے بعد وہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے پیٹ میں خوراک لے رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو ہے وہ اگر وہ 7 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے. اسی طرح 7 اس لحاظ سے تکمیل کا عدد بھی ہے. اب ایک اور چیز کہ یہ صورت جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، مختلف صورتیں بدل بدل کے پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے. کیوں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ انسان کو بار بار ہدایت کی ضرورت ہے. انسان نے بار بار بھٹکنا ہے، اس کو بار بار اس کی کانشیسنیس کی ضرورت ہے، بار بار اس کو جگانے کی ضرورت ہے. بالکل. بار بار ہدایت دیتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ اس کا ہے. اور اب آگے یہاں سے وہ جو میں نے کہا کہ اہل اللہ اور غیر اللہ کا ذکر ہے، یعنی غیر اللہ کا ذکر ہے، نماز جو ہے اس میں وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ تو ذکر ہی ان لوگ بندوں کا ہے، یہاں سے تو بات ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے نا وہ اصل کہانی وہاں ہے. یعنی کیا یہ صرف جو ہے وہ صرف یہ جو ہے کہ اللہ کی عبادت کی بات ہے؟ نہیں. صرف مذہبی راستہ ہے؟ نہیں. یہ کانشیس اپروچ کا نام ہے، کانشیسنیس کی اعلیٰ ترین حالت ہے، انسان کی اللہ کے ساتھ الائنمنٹ کا ہے.
الائنمنٹ، یہ انر کیوس جو ہے نا انسان کی، اس سے اس کو باہر نکالتا ہے. اصل راز یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان بظاہر بہت آزاد ہے. آج کے دور میں وہ غلامی والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج کے دور میں بظاہر انسان آزاد ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ قید ہے. آنکھیں بند کر کے ذرا سوچیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں انسان اس وقت زیادہ قید ہے. اس کی پسند کیا بناتی ہے؟ الگریتھمس. اس نے دیکھنا کیا ہے، اس نے سننا کیا ہے، الگریتھم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کی سوچ کیا ہے؟ میڈیا ڈیزائن کرتا ہے. اس کی خواہشات کیا ہے؟ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس، ایڈ ورلڈ سارا اس کو کیا دکھانا ہے، اس نے کیا خریدنا ہے، وہ یہ تشکیل دیتے ہیں. انسان آزاد نہیں ہے. اس کی جو ہے یہ پوری سوشل میڈیا کیمپینز، اس کی سوچ، رہن سہن، اس کی چیزیں، یعنی لوگوں کے اندر یہ خیالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو یہ ضروری ہے، آپ کو یہ ضروری ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. تو وہ ساری کی ساری اٹینشن سوشل میڈیا لے چکا ہے. اس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی انہی میں سے ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں میں بھی انہی میں سے ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اپنا کام کرنا دیانتداری سے ضروری ہے نا، اللہ کا پیغام دینا بھی ضروری ہے. تو سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن پاک اسی آزادی کی تو بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے الگریتھمس ٹھیک ہے، لیکن ان کو پازیٹیو یوز کرو. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. سلوشن اللہ ہے، الٹیمیٹ سلوشن، الٹیمیٹ گائیڈ، الٹیمیٹ چیز صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے. یہ عبادت کا اعلان نہیں ہے، اس بیسیکلی ہیومن سائیکالوجی کی معراج ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہیومن سائیکالوجی کی معراج ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کون کون تمہارے مخالف ہے. پھر حالات مخالف ہیں، پھر چیزیں مخالف ہیں، پھر جو بھی ہے اللہ ساتھ ہے، بس ٹھیک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ترین حالات میں، مشکل ترین جو ہے وہ چیزوں میں، یعنی جبر کے بڑے سے بڑے دور میں ایاک نعبد و ایاک نستعین انقلاب کی آواز ہے، ریولوشن کی آواز ہے، لبریشن کی آواز ہے. یہ پرانے نظاموں کو اکھاڑ پھینکنے کی آواز ہے. اور آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہر فرعون، ہر نمرود، ہر ڈکٹیٹر، ہر ایک کے سامنے یہ آواز ایسے ہی ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اصحاب الخدود ہوں، کوئی جتنے بڑے سے بڑے ہوں، صرف اللہ، صرف اور صرف اور صرف اللہ. ٹھیک ہے، آج یہ سارے الگریتھم پیچھے رہ جاتے ہیں. اور پھر میں نے کہا کہ جی یہ عبادت کی جب بات کرتے ہیں، تیری عبادت، تو عبادت کیا صرف نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، مسجد ہے؟ نہیں، عبادت زندگی کا ہر لمحہ، سونا، بیٹھنا، کھانا، اٹھنا، سوچنا، ہر چیز عبادت ہے. عبادت عبد سے، عبد کا مطلب ہے جو ہے وہ خادم، مکمل سپردگی، سیلف سرنڈر، مکمل سرنڈر، جھک جانا، خود کو کسی کے حوالے کر دینا. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ انسان کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور بے فکر ہو جاؤ. سورہ فاتحہ انسان کے اندر چھپے ہوئے نا ان خفیہ معبودوں کو جو نظر نہیں آتے، ان کو جو ہے وہ چھڑاتی ہے. وہ بلے شاہ نے کہا تھا تیرا دل کھڈاوے منڈے کڑیاں کیتی رب نال 420. تو ہم جب نماز تو پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ہم عن صلاتہم ساہون، کہ جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے. نمازی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، لا ریب فی کتاب کہہ رہی ہے نمازی ہیں، لیکن نماز کو بھلا بیٹھے ہیں. صرف لفظوں، حرفوں، ایکشنز کے اندر نہیں، احساس نماز ہے. ٹھیک ہے، اب اگر عبادت کس کی ہے؟
عبادت اللہ کی ہے، تو خواہشات کی کیا کر رہے ہیں؟ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دولت، شہرت، طاقت، تعلقات، سوشل میڈیا، سوشل ایکسیپٹنس، ایگو، دیز آر آل جس کی ہم عبادت کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. اور کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا کے رکھا ہے؟ میں نے ابھی سورہ فرقان کی آیت کا ذکر کیا. تو اگر انسان نہ اللہ کا بندہ نہ بنے تو ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے امام غزالی کا ہے یا حدیث ہے یا کچھ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے امام غزالی کی کتاب میں پڑھا تھا. انہوں نے حدیث کے حوالے سے بیان کیا، میرے ذہن سے نکل گیا، بوڑھا ہو گیا ہوں، چیزیں بھول جاتی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا نا، وہ پھر دنیا کی ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ پھر دنیا کی ہر چیز کے سامنے جھکتا ہے. آج کی دنیا کے جدید بت، میں پھر کہتا ہوں، مکہ کے بت ویزیبل تھے، نظر آتے تھے، بغلوں میں بھی ہوتے تھے، لیکن آج کے بت انویزیبل ہیں. فالوورز، کلٹ، جسے ہم رجوعات خلق کہتے ہیں پرانی کتابوں میں، یعنی کوئی ایک بندہ ہے، اس نے کوئی اچھا کام کر دیا، وہ لوگ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور تسی انجو، تسی انجو، تسی انجو، وہ تعریفیں ہی بندے کو مار دیتی ہیں، تعریفیں، کہ جی وہ بندہ سمجھ نہیں لگ جاتا کہ میں سچی مچی ہے کچھ ہے. تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. میں نے اپنے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. میری اوقات حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ہے جس کو چاہے جو چاہے کام کرائے، کارساز وہ ہے، ہم نہیں ہیں. فالوورز کا، وائرل فیم کا بہت سارے بہت ہیں، لگژری لائف سٹائل کا، ڈیجیٹل ویلیڈیشنز کا، آرٹیفیشل بیوٹی کا، پاور امیجز کا، لگژری آئٹمز کا. دیر آر سو مینی آئیڈلس، بہت سارے ہیں ہمارے، اب سے زیادہ ہیں. وہ تو 360 پہ جو ہے نا وہ اکتفا کر گئے تھے خانہ کعبے میں فزیکل. ہم لوگ تو ہزاروں کروڑوں ہیں، ہمارے تو بہت سارے بت ہیں. یعنی آج انسان جو ہے نا وہ سارا، اور انسان میں ایک چیز ہے، یہ جو سائیکالوجی ہے نا، ہیومن سائیکالوجی، جب میں نے بیہیویئرل سائیکالوجی پڑھی نا، تو اس میں ایک خاص قسم کا ایک کیمیکل انسان کی باڈی ریلیز کرتی ہے جسے ہم سکون کا ہارمون کہتے ہیں، ڈوپامن. دنیا کی ہر گیم، دنیا کی ہر ورچوئل چیز اسی ڈوپامن سے تو پلے کرتی ہے. یعنی آج جب آپ کسی ورچوئل گیم میں کھیلتے ہیں، یعنی آج کل یہ بہت ساری گیمز ہیں، یہ کھیل لیں اتنے پیسے، یہ کھیل لیں اتنے پیسے، یہ کھیل لیں اتنے پیسے، وہ ساری دنیا نے جوئے تے لاتا. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ڈوپامن سے تو پلے کرتے ہیں. یعنی آپ کو ایک انسینٹیو مل گیا، چھوٹا سا انسینٹیو مل گیا، آپ نے اس یہ قرآن پاک نے اس کو، جب یہ جو کب آگے چل کے جب ان کا ذکر کروں گا نا، جس میں یہ جو ہے وہ جوئے کا ذکر ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہوتا کیا ہے. میں نے کو تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دے دی تو پڑھ لیتا ہوں. تو یہ جو ہے نا، یہ جوا کیا تھا، یہ بیسیکلی تھوڑے سے ریلیف کے لیے بڑا نقصان تھا. یہ گیمز بھی کیا کرتی ہیں، تھوڑا سا ریلیف دے دیا، پھر وہ ڈوپامنس کے ساتھ کھیلتی ہیں. بالکل. نیورو سائنس جو ہے، یہ سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز، نیورو سائنس اس بات کو مانتی ہے، یہ بالکل 100% کہتی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز ہیں، یا اس کا جو ریوارڈ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یہ بالکل ویسے ہی باڈی میں پلے کرتا ہے جیسے نارکوٹکس، جیسے نشہ آور ادویات. اور قرآن پاک 1400 سال پہلے، یہ جو ہے نا اسکرین کا نشہ بھی تو بہت بڑا نشہ ہوتا ہے. میں بھی تو اسی اسکرین پہ بیٹھا ہوں، میں نے بھی تو نشہ لگا ہوا ہے. اسکرین کا نشہ بھی بہت ہوتا ہے کہ جی 4 لوگ ہمیں سنیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے بھی بات تو اللہ کی کرنی چاہیے نا. چلیں زیادہ نہ صحیح، ایک آدھ ایٹ لیسٹ ہماری نیت تو اچھی ہے. حق ہے نا، بالکل. حق تو ادا کرنا چاہیے. کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا، میں بار بار اس کی آیت کا ذکر کروں، یہ صرف مذہبی رسومات نہیں ہے. ایاک نستعین، مدد صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 ہیں. ایاک نستعین کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ سے. یعنی میں نے آپ کو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں کہ ساری چیزوں سے سلوشنز ملتے ہیں، لیکن جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ سلوشنز جو ہیں یہ فلاں کمپنی کی وجہ سے، فلاں کمپنی کی وجہ سے ہیں، اور جب آپ کو یہ ہو کہ یہ سارے کے سارے اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اللہ نے میرے لیے، میری ہدایت کے لیے، میری چیزوں کے لیے سارے سلوشنز AI یہ وہ سب میرے لیے بھیجے ہیں، تو آپ کا جو ہے نا انما الاعمال بالنیات.
تو یہ جو ہے نا یہ سیکیورٹی سسٹم ہے، یعنی انسان ہر چیز کے لیے سیکیورٹی ڈھونڈتا ہے نا کہ میری سیکیورٹی کیا ہے، ای ایس ایل سیکیورٹیز، فلاں سیکیورٹیز. ہم ویڈیوز بھی لگاتے ہیں تو اس میں ہم طرح طرح کی سرٹیفکیشنز لیتے ہیں نا. تو وہ سیکیورٹی سرٹیفکیشنز ٹیکنالوجیز کی، اس میں انسان سیفٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو سیفٹی کا اصل مرکز کیا ہے؟ اللہ نہ چاہے تو کیسے ہوتا ہے، یعنی انسان سسٹم ہی کولیپس ہو جاتے ہیں. اے آئی بھی تو غلطیاں کرتی ہے، اے آئی بھی تو الگریتھمس بھی تو مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. ہر چیز بدلی جا سکتی ہے نا، مطلب الگریتھمز آپ کے جو ہے وہ ہو گئے، اے آئی نے غلطی کر دی، پھر کیا کریں گے؟ سب چیزیں محدود ہیں، خاص اسپیکٹرم ہے. اللہ غیر محدود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کوشش نہ کرو، چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. نو، اللہ کہتا ہے پوری دیانتداری سے کوشش کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے جتنے تمہیں میں نے وسائل دیے تو اللہ نے ہے نا. اگر یہ آج یہ کیمرہ دیا، یہ چیزیں تو اللہ نے دی ہے نا. وہ کہتا ہے جتنے میں نے تمہیں وسائل دیے اس کو پوری دیانتداری سے میری بات کرنے کے لیے کوشش کرو. 1%، 2%، جتنا کر سکتے ہو، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو وہ کرو. پھر توکل کرو، یعنی ایمانداری سے آگے بڑھو، دیانتداری سے کام کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. توکل جو ہے وہی تو جدید انگزائٹی کرائسس کا حل ہے. ہماری پوری جنریشنز، پوری دنیا میں گلوبلی سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ سوشل سائنسز کو پڑھیں، بیہیورل سائنسز کو پڑھیں، آپ کی سائیکالوجی کو پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انگزائٹی کرائسس دنیا کا سب سے بڑا کرائسس ہے. ٹھیک ہے، آج پوری دنیا انگزائٹی کرائسس میں ہے، فیئر میں ہے، ڈپریشن میں ہے. ایگزسٹینشیل کرائسس بن گیا ہوا، یہ ایگزسٹینشیل کرائسس شدید ذہنی جسمانی ہجان ہے. زندگی کی معنویت، میننگ فلنس آف دا لائف ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ آج ہمارے پاس انفارمیشن تو ہے لیکن وہ سوشل وزڈم نہیں ہے، جس کا میں نے ہم نے علامہ اقبال کو چھوڑ کے نا بڑا ہی ظلم کیا ہے، بہت ہی ظلم کیا ہے. وہ جو علامہ اقبال کا شعر میں ابھی بیان کیا میرے اندر کہیں لکھا ہوا ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں، ہم نے میننگ فلنس آف دا لائف کو چھوڑ دیا ہے. ہم کنیکٹڈ ہیں بھی اور نہیں بھی. ہم میڈیا سے، لائف سے، مٹیریل سے، ہر چیز سے کنیکٹڈ ہیں لیکن اسپرچویلٹی سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. وہ جو علامہ صاحب نے، میں بار بار علامہ اقبال کا کیا ذکر کروں، علامہ اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ جو جواب جو ہے نا وہ جواب شکوہ میں ہے کہ وہ پہلا مصرع مجھے بھول رہا ہے کہیں، کہ وہ زمانے میں عزت دار تھے، قرآن کے سبق، اور تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو وہ جو ہے نا وہ اس قسم کو، مجھے مصرع پہلے والا مصرع میں نے اس کا صرف ترجمہ مفہوم بیان کیا ہے، وہ دوسرے والا مصرع مجھے یاد ہے کہ اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ ہم سے پہلے والی جنریشن، ہمارا جو رینیسنس ہے، اصل میں پرابلم تو ہمارے رینیسنس سے ہے نا، کیونکہ انسان کے پاس انفارمیشن تو بہت ہے لیکن وزڈم نہیں ہے. علم اور معلومات میں بہت فرق ہے. انا مدینۃ العلم، مدینۃ المعلومات نہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابھا. معلومات اور ہے، وزڈم حکمت اور ہے، اور علم اسی کی ایک برانچ ہے. تو جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے نا، تو انسان کے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر جاتا ہے. وہ جان لیتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، کائنات بے مقصد نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری مدد بھی کر رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہے، میری دعائیں سنی جا رہی ہیں. بس یہی چیز تو اس کا جو ہے وہ راستہ بناتی ہے. اور پھر جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اس کی دعائیں سنی جا رہی ہیں. پھر وہ اگلی دعا ہے اسی صورت میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ، صراط مستقیم دکھا. یہ پوری سورت کا کلائمیکس ہے، سورہ فاتحہ کا کلائمیکس ہے اہدنا الصراط المستقیم. لوگوں کی بات کر رہا ہے، لوگوں کی، قرآن پاک لوگوں کی بات کر رہا ہے. ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، وزڈم دی، آنکھیں دی، ایکسپیرینس دیے،
تجربات دیے، دنیا کی ٹیکنالوجیز دیں، سارا کچھ دیا. اب یہ سارا کچھ یوز کرنے کے بعد وہ اس کو کیا سکھا رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ اپنی جگہ، لیکن اب اللہ کے سامنے آؤ اور اسے کہو کہ مجھے راستہ دکھا. یہ اتنی انرجی، اتنی طاقت، اتنا سارا کچھ میں نے یوٹیلائز کہاں کرنا ہے؟ میں نے اس کی طرف جانا کہاں سے؟ میں نے اس کا کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ انٹیلیجنس، گائیڈنس اور انفارمیشن میں فرق کو سمجھے، آپ کو سورہ فاتحہ سمجھ آ جائے گی. علم اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ علم اور ہدایت میں سر بہت فرق ہے. علم آگاہی ہے، علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، علم کے سورس میٹر کرتے ہیں. ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی ہے، ہدایت آفاقی ہے. انسان کے پاس انفارمیشن بہت ہے، بے شک. اے آئی ہے، گوگل ارتھ ہے، گوگل اسکائز ہے، ہمارے پاس ناسا کے ڈاکومنٹس ہیں. ہم جو ہے وہ کوانٹم کمپیوٹنگ ہے ہمارے پاس، کارڈیوک نیورولوجی ہے، نیورو سائنسز ہیں، ڈیٹا نیٹورکس ہیں. لیکن کیا انسان کے اندر پیس آف مائنڈ ہے، سکون ہے؟ اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد دنیا میں نے ابھی عرض کیا کہ انگزائٹی کرائسس ہے. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انفارمیشن اور وزڈم برابر نہیں ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ڈائریکشن. ٹھیک ہے. الائنمنٹ ود دا اسپرچول انرجیز، آپ کی ایتھیکل اور ایموشنل کلیئرٹی، اخلاقی کلیئرٹی، ایموشنل کلیئرٹی، انر بیلنس. یعنی بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ان کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. عقل تھی، نور نہیں تھا. عقل تھی، نور نہیں تھا، زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اتنے پڑھے لکھے، اتنے شاندار لوگ. صراط مستقیم کو سمجھنا پڑے گا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. نور ہدایت ہے. اسلام لائے، چیزیں سیکھنی شروع کی، پڑھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، دین کے ساتھ جڑنے شروع ہوئے، اور پھر جو ہے وہ جب دین سے جڑے تو وزڈم کا ایک نور آیا، حکمت اللہ کی طرف سے آئی، اس نے راستہ دیا. جب آپ جو ہے نا وہ حکمت کی بات کرتے ہیں تو حکمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں، علامہ محمد اقبال کو ہم نے چھوڑ کے اپنے بچوں سے نکال کے بڑا ہی ظلم کر دیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں سے. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد ہے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. واہ. یہ اپنے آپ کو سمجھیے، یہ چراغ راہ ہے، جتنی چیزیں ہیں منزل اللہ ہے. وہاں سے یہ روح اور جسم، دنیا آخرت، عقل، دل، ٹیکنالوجی، انسانیت، طاقت، اخلاق، لبریشن، یعنی ایکسٹریمزم، ہر طرح کا ایکسٹریمزم اسلام میں ہے ہی نہیں ہے. آپ سمجھے نا، ہم لوگ نا اس کو تھوڑا سا اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک یو ایس بی ہے یا ایک سی ڈی ڈرائیو ہے یا کوئی ایک ہارڈ ڈرائیو ہے، اس میں پورا قرآن محفوظ ہے. وہ یو ایس بی حافظ ہے یا وہ ہارڈ ڈرائیو حافظ ہے؟ اس قرآن کو سمجھنے کے بعد اگر آپ کے سینے میں اترتا ہے اس کا نور تو پھر آپ حافظ ہوتے ہیں نا. رٹے رٹائے جملوں سے تو آپ حافظ نہیں ہو سکتے. یعنی میں اپنی زندگی میں ایک جانتا ہوں، ہمارا ایک دوست تھا، بہت ہی کوئی عقل مند آدمی ہوا ہے، ایول جینیس کہہ لیں یا جینیس کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. آج سے کو 20 سال پہلے کی، 15 سال 20 سال پہلے کی بات کروں، اس نے 2 طوطے کے بچے لیے، گرے پیرٹ، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ ایک جگہ رکھ لی ایک فلیٹ کے اوپر. اس وقت یہ طوطے جو ہے نا وہ 400-500 روپے کا مل جاتا تھا. اس نے اس طوطوں کو کوئی اور آواز نہیں سنوائی کئی مہینے تک. یعنی وہ جب دانا ڈالنے جاتا تھا تب بھی کوئی آواز نہیں، صرف سورہ یاسین وہاں ان طوطوں کے گرد
اس فلیٹ کے اندر علیحدہ سوائے سورہ یاسین کی آواز کے کوئی تھا ہی نہیں. ایک وقت آیا کچھ 6-8 مہینوں میں ان طوطوں نے سورہ یاسین پڑھنی سیکھ لی. اس نے اس دور میں وہ 10-10 لاکھ کے وہ طوطے بیچے کہ جی یہ سورہ یاسین پڑھنے والے حافظ طوطے. تو کیا وہ طوطوں کو ہم حافظ مان لیں گے؟ قرآن پاک پڑھنا اور ہے، قرآن پاک سمجھنا اور ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بس تلاوت کرنی اور ہے، قرآن پاک کا امپیکٹ لینا. یہ جو میں حکمت اور وزڈم کی بات کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کو سمجھنا. یعنی یو ایس بی کو آپ حافظ نہیں کہہ سکتے، ہارڈ ڈرائیو میں حافظ نہیں کہہ سکتے. یعنی اگر ہم یہ قرآن پاک کی تفسیر، اللہ کرے میری دعا ہے کہ ہم اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اگر ہم اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا ہماری جو ڈرائیو جس میں یہ ڈیٹا ہوگا وہ حافظ ہو چکی ہوں گی؟ نہیں ہوگا تو وہ جو اس کو پرسیو کرے گا. تو اصل چیز ہے شدت پسندی جو ہمارے یہاں آ گئی ہے نا اس سے. آپ یہ دیکھیں نا جی اے آئی جو ہے ایک اور زاویہ ہے اس کا، ایک اور سمجھیں کہ حکمت خود آتی نہیں ہے، حکمت ہمیں نکالنی پڑتی ہے. یعنی اے آئی انسان کو طاقت دیتی ہے لیکن ڈائریکشن تو نہیں دیتی. اے آئی کو ڈائریکشن تو آپ نے دینی ہے. اے آئی کو میں بھی استعمال کرتا ہوں، اس کو ڈائریکٹ تو آپ نے کرنا ہے. جب میں اسٹرالوجی کی بات کرتا ہوں کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، میں ایک بات لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ستاروں کو کے تابع نہیں ہونا، ستاروں کو اپنا تابع کرنا ہے کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ کی جس وقت سورہ بروج کی ذرا تفصیل بیان کروں گا کسی وقت اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر اس کے اوپر بات کر لوں گا. اے آئی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی سپیڈ دیتی ہے لیکن مقصد نہیں دیتی. سوشل میڈیا آواز دیتا ہے لیکن حکمت نہیں دیتا. حکمت میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خود نکالنی پڑتی ہے. قرآن پاک ہمیں راستہ دیتا ہے، ہدایت ہمیں اس سے خود لینی پڑتی ہے، خود لینی پڑتی ہے، خود سمجھنا پڑتا ہے. انسان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے. ٹیکنالوجی ڈسٹرکشن بن سکتی ہے. آپ دوسری طرف چلے جائیں گے، ایٹم سے ہی بجلی بنتی ہے اور ایٹم سے ایٹم بم بھی بنتا ہے. آپ کی مرضی آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہی صرف فرق ہے ہدایت کا اور آگاہی کا. اب آپ نے جب اللہ سے کہا کہ مجھے راستہ دکھا مستقیم، صراط مستقیم، تو سمجھیے صراط مستقیم سیدھا راستہ. میں آگے چل کے اس کے اوپر بھی ذکر کرتا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. کیونکہ سرکار نے کیا کہا تھا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، زکوٰۃ ایسے دو جیسے مجھے دیتے ہوئے دیکھتے ہو، حج ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، عبادت ایسے کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، رسالت میں آپ نے کہا تھا انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں. من یطیع الرسول، قرآن پاک کی آیت ہے، من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. خلقہ القرآن، سمجھیے سرکار. پھر ایک جگہ سرکار نے کہا نحنو ہم صراط مستقیم، ہم صراط مستقیم. تو جب پوچھا کہ کون، تو آپ نے اشارہ کیا تو مولا علی علیہ السلام، مولا حسن حسین اپنے گھر کے دروازے سے نکل رہے تھے، کہا ہونا کہ وہ. پھر ایک اور جگہ حضرت بلال سے مروی حدیث ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کون، تو آپ نے نام لے کے فرمایا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس وقت تک حدیث قصہ آ چکی تھی، یہ اس کے بعد کی بات کہ وہ پاک بی بی سید ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. حدیث ہے بھائی، ہم اس کو شیعہ سنی وہابی میں بند کر دیتے ہیں. قرآن شیعہ سنی وہابی کی کتاب نہیں ہے، دین شیعہ سنی وہابی کا دین نہیں ہے. دین سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا دین ہے. دین سرکار اور ان کے گھر سے وفاداری کا دین ہے، کسی ایک کی مرضی کا نہیں ہے کہ ہم ترجمہ یہ کرتے رہیں، ہم ترجمہ، یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے ترجمہ کرنے کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ ہے تو بس پھر ہے. سرکار نے اس چادر کے دونوں پلے پکڑے اور کہا ہاؤلائے اہل بیت، کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تو بس پھر وہی ہیں. پھر ہم گرامر میں ڈکشنری میں اس کے ترجمے کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ اہل یہ ہوتا ہے، اہل وہ ہوتا ہے. جس کو سرکار نے اہل قرار دے دیا بس وہ ہے، بات ختم. اب آتے ہیں جی کہ جب آپ کو اللہ نے کہا نا کہ جی مجھے راستہ دے، تو پھر آپ نے یہ پوچھا کہ مالک دونوں راستے سیدھے ہیں، دونوں راستے، ایک تو سرکار والا ہے اور ایک دوسرا ہے. یعنی ایک سیدھا راستہ جنت میں جاتا ہے
اور ایک سیدھا راستہ دوزخ میں جاتا ہے. جب وہ فرعون کے بارے میں یا قرآن پاک میں آیا تھا کہ تو سیدھا جو ہے وہ دوزخ میں، دونوں سیدھے راستے ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ یا اللہ کون سا راستہ؟ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ جی تو آپ نے اللہ سے بات کی کہ مجھے راستہ دے، تو پھر اللہ نے آپ سے کہا کہ اچھا بتا کون سا راستہ. تو پھر آپ نے اللہ سے کیا کہا؟ پوری صورت کمال کی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا. اپنا راستہ نہیں پوچھا، دیکھا ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. کامیاب لوگ، اچھا کامیاب لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل بیت، صحابہ کرام، سارے اس میں ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کمال کا سائیکولوجیکل شفٹ دیتا ہے یہاں پہ، کمال ہی کا. یعنی لگژری لائف ہے، انفلوئنس ہے، فیم ہے، ویلتھ ہے، اے آئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا راستہ نہیں پوچھا کہ جی وہ انڈسٹریلسٹ کا راستہ، وہ اے آئی کے فلاں لوگوں کا راستہ نہیں. ان پہ جن پہ تو نے انعام کیا. انعام کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا یا رسول اللہ یہ انعام کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا نام لینے کی توفیق دے دی. سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے تمہیں میرے قریب کر دیا، میرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظ ایسے نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ سرکار نے کہا کہ اللہ کا جو ہے، کیونکہ اللہ بہت سارے احسان کرتا ہے قرآن پاک میں بھی، لیکن کوئی ایک احسان کر کے جتاتا ہے، اور ایک احسان اس نے بڑی صراحت سے جتایا ہے کہ شکر کرو اللہ کا کہ جس نے اپنا محبوب تم میں بھیج دیا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے بڑا احسان اور کیا ہے، انعام اور کیا ہے؟ تو جو سرکار کے قریب ہیں، جو سرکار کے وفادار ہیں، جو سرکار کے گھر کے وفادار ہیں، ان کا راستہ، ان کا راستہ، یعنی دین کی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں. ایک اللہ میں نہ تحریف ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کرنے دیں گے. ایک کتاب میں نہ تحریف ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کرنے دیں گے. ایک رسول میں نہ تحریف ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ کرنے دیں گے. تین یہ ہو گئی بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام. جس نے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے وفاداری کی، جس نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے محبت کی، جس نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اس سے محبت واجب. جس نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، یا جس سے سرکار نے دشمنی کی، یا جس نے سرکار سے اپنے آپ کو توڑ لیا، اس سے دشمنی واجب. کیونکہ سرکار نے کہا تھا اپنی دوستی اور اپنی دشمنی کا معیار ہمیں بناؤ. سرکار کے غم میں، سرکار نے کہا تھا کہ ہمارے غم میں غمگین ہونے کی جو ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، اسلام کی بیسکس کیا ہے؟ یہ بھی حدیث کے لفظ ہیں. تو سرکار نے کہا کہ ہمارے غم میں غمگین ہوا کرو، ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو. یہ راستہ ہے، سرکار کے غم میں غمگین، سرکار کی خوشی میں خوش، بس سرکار کی وجہ سے جو کچھ ہے. یہ کامیابی ہے ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے، جو اللہ کے قریب ہیں، جو سرکار سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ماڈرن سویلائزیشن یہ ساری چیزیں بھول چکی ہے. اور پھر غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دو راستے سورہ فاتحہ میں بھی بتا دیے ہیں، ایک ادھر کا راستہ ہے، ایک ادھر کا راستہ. اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ دونوں راستے ہیں، ایک سیدھا دوزخ میں، ایک سیدھا جنت میں. سرکار کے ساتھ جڑ جائیں گے تو جائیں جنت میں، اور سرکار کے دشمنوں کے ساتھ جڑ گئے، سرکار کے دشمنوں سے محبت کرنی شروع ہو گئی تو سیدھے دوزخ میں. تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو سرکار کی ایک اور حدیث ہے کہ غرور کی بہت سی قسمیں ہیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے، تقوی کا غرور. مغضوب علیہم، دیکھو اب ایک اور آیت میں نے آپ کو کہا تھا، ایک اور آیت یہاں سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ قرآن پاک میں شیطان نے انکار کیا اور مردود ہو گیا. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے، ہم نے یہ امانت پہاڑوں پہ نازل کی، ہم نے یہ امانت زمین پہ نازل کی، ہم نے یہ امانت آسمان پہ نازل کی، انہوں نے اس کو اٹھانے سے
انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے. اللہ قرآن پاک میں بھی ذکر کر رہا ہے شیطان نے بھی انکار کیا, وہ مردود ہو گیا. زمین آسمان پہاڑ مردود کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے کہ مالک ہماری اوقات نہیں ہے, ہم نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے, جب کربلا کے ضمن میں نے آپ سے بات کر رہا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں, تو میں نے وہی ذکر کیا تھا کہ جب انبیاء سے میثاق النبیین لیا گیا, نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ میں ایک کو بھیجوں گا, اس پہ ایمان لاؤ گے, اس کی مدد کرو گے, تو اللہ نے پھر ایک ہولوگرافک سیمولیشن دکھائی کربلا کی. انبیاء لرز گئے, ان کا مالک یہ نہیں ہم سے ہو سکتا. پھر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی روح آگے بڑھی, تو امام حسین نے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کی جگہ حسین و منی وانا من الحسین کا فلسفہ پھر کبھی سمجھاؤں گا, ابھی وہ وقت نہیں ہے, ابھی صرف قرآن پاک پہ رہتے ہیں. تو وہ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نے آگے بڑھ کے وہ سارا کچھ اٹھایا. ہولوگرافک سیمولیشن کی بات کروں گا بعد میں, لیکن وہی کہ جو لوگ سرکار اور ان کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو یہ توفیق ملتی ہے. غیر المغضوب علیہم ولضالین, ولضالین کی میں بات کرتا ہوں گمراہی کی. وہ لوگ جن کے پاس علم تھا لیکن ان کے اندر تکبر تھا, یعنی جن کے پاس انٹلیکچولی تھا لیکن اس کے ساتھ ایروگینس تھی, جن کے پاس مورل سپیریورٹی تھی, مورل سپیریورٹی ہونے کے باوجود وہ اسپریچولی ایروگینٹ ہو چکے تھے. تو آج کل اسپریچولی ایروگینٹ کی سب سے بڑی مثال ہمارے بابے ہیں کہ جی تسی اتنے بیٹھو گے تو باقی تھلے بیٹھن گے, تسی مامے لگ دو, آپ کو سرخاب کا پار لگا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی اور جو ہے وہ عزت والا نہیں ہے سوائے اس کے تقوی کا. تو آج کل جو ہے وہ اسپریچول جو ہے ایروگینس, اس کی بڑی بہت مثالیں مل جائیں گی ہمارے ارد گرد کہ بابا جی اتنے بیٹھے نے تو باقی تھلے بیٹھے نے. میں اس بات کو نہیں مانتا, میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. میں خانقاہی نظام میں پیدا ہوا ہوں, لیکن خانقاہی نظام سے میں باغی ہوں. مجھے نہیں یہ بات سمجھ آتی. یہ ایگو ڈریون اسکالرشپس ہیں, ایگو ڈریون اسکالرشپ. میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ جملے بول رہا ہوں کہ آپ کے اندر کی ایگو نے آپ کو بتایا ہے کہ جی آپ بابے کے بیٹے ہیں, آپ کا اندر بڑا پرائڈ ہے, یو کین ڈو وٹ یو وانٹ. نو, ولضالین ولضالین دونوں زواد سے دواد سے جہاں سے بھی اس کو پروناؤنس کریں, وہ راستہ جو گمراہ لوگوں کا راستہ ہے, جو سنسیئرٹی تو رکھتے تھے لیکن ان کو صحیح گائیڈنس نہیں مل سکی. سنسیئر تھے لیکن صحیح گائیڈنس نہیں ملی, غلط راستے پہ نکل گئے, تباہ ہو گئے, گمراہ ہو گئے. گمراہ ہونا ہوتا ہے جو پہلے راستے پہ تھا پھر اس نے اپنا راستہ گم کر دیا. یعنی گمراہ ہونے کے لیے پہلے راستے پہ آنا پڑتا ہے, پھر گمراہی ملتی ہے نا, کہ راہ پہ تھے پھر راہ سے ہٹ گئے, گمراہ ہو گئے. تو آج کی دنیا میں گمراہی کی سب سے بڑی مثال, میں پھر کہتا ہوں لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں, یہ بابے تو بہت خلاف ہو جاتے ہیں, فیک اسپرچویلٹی سب سے بڑی گمراہی ہے, جعلی روحانیت. پھر یہ ٹاکسک پازیٹیوٹی جسے ہم کہتے ہیں نا, ہوتی پازیٹیو ہے لیکن ٹاکسک ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں, سچائی بدتمیزی نہیں ہوتی, ہم بلنٹ ٹروتھ کہتے ہیں. سچ بولنا ہے ٹھیک ہے حکمت سے, منہ پہ مار کے بدتمیزی تک, جس کو ہم کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی, یہ ہمارے اندر ہے کہ جی وہ سچا آدمی ہے. جی سچا آدمی ہے, لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے, لوگوں کے دل جلا دیتا ہے. کون سا سچا؟ سچ بولنے کا مطلب بلنٹ ٹروتھ نہیں ہوتے, یہ بھی سمجھیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ٹاکسک پازیٹیوٹی. بلائنڈ لبرلزم اندھی آزادی. پھر جو ہے وہ نہیلیزم جو ہوتا ہے, یہ بیسیکلی یہ جدید ایک فلسفے کا نظریہ ہے کہ زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے, زندگی میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی تو ہے کہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان کے پاس 70,000 لباس ہیں, وہ ہر وقت لباس بدل بدل کے تمہیں گمراہ کرتا ہے. نفس کے 70,000 پردے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے. آج کی گمراہی جو ہے نا یہ بہت ہے. یہ کانسپریسی کلٹس سازشی کلٹس جو ہیں, سارے کلٹس جو ہیں کہ جی یہ بابا ہے تو بس ہے, انہوں نے جو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے. نو, آپ نے ہر چیز کو اصول ضابطے قاعدے قرآن کے مطابق چیک کرنا ہے, پھر ماننا ہے, اس کے بغیر نہیں ماننا.
اسی طرح ڈیجیٹل مینیپولیشنز، الگریتھمز، چیزیں میں نے آپ کو کہا کہ میڈیا آپ کو دکھاتا ہے. یعنی ہمارے دور میں کافی کا اتنا چلن نہیں تھا، پھر ایڈز آنے شروع ہو کہ کافی بڑی اچھی، کافی بڑی اچھی، پھر سب لگ گئے کافی پہ. یہ میڈیا مارکیٹنگ ٹولز ہیں، اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ لوگ میننگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیوس میں چلے جاتے ہیں. تبھی تو سرکار نے اپنا تعارف کرایا نا مدینہ العلم والی علی بابوہا. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک اور حدیث ہے، العلم حجاب الاکبر، علم بہت بڑا حجاب ہے. یہ گمراہی، کیوس، یعنی انسان راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گمراہ ہو جاتا ہے. العلم حجاب الاکبر، کیونکہ انسان بھٹکتا ہے. اور یہی جو ہے یہ ڈیجیٹل مینیپولیشن، ڈیجیٹل اجارہ داری جو ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتی. سر یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ انسان کے شعور کو کیسے بدلتی ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ آپ کے شعور کے اندر جو ہے نا، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کیا ہیں. یہ آپ کا کانشیس ری پروگرامنگ کا ایک سافٹ ویئر ہے. یہ شروع پتہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑے آسان سے. بلے شاہ نے کہا تھا، اس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈھوں پلیت نہ سے. ہم جس اللہ نے بنایا پاک، جس مٹی سے بنایا پاک، جس جگہ رکھا پاک، جس آدم کو بنایا وہ پاک، تو پھر اس آدم کے اندر سے نکلنے والا خون یا کوئی ایسی چیز جو آدم کے جسم کے اندر سے نکل رہی ہے وہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر شیطان کا امپیکٹ ہے، اور تمہاری رگوں میں شیطان جو ہے وہ دوڑتا ہے. وہ اس شیطانیت کے امپیکٹ کی وجہ سے امپیورٹی آتی ہے. اس نفس پلیت پلیت کیتا اسا مڈھوں پلیت نہ سے. یہ ری پروگرامنگ، یہ آپ کی اسی ایگو کو جگاتی ہے، یہ آپ کی اسی روح کو جگاتی ہے، یہ آپ کی پرائرٹیز کو بدلتی ہے. یہ ڈیوائن کانشیس پروٹوکول، سائنس کی زبان میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہ حیران کن حقیقت ہے. پورے قرآن کا تھیم ہے سورہ فاتحہ میں. توحید اس میں ہے، رحمت اس میں ہے، آخرت اس میں ہے، عبادت اس میں ہے، ہدایت اس میں ہے، نبوت اس میں ہے، انسانی سائیکالوجی اس میں ہے، کامیابی اس میں ہے، گمراہی اس میں ہے. ہر چیز، یعنی جو کچھ قرآن پاک میں ہے سورہ فاتحہ میں موجود ہے. پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تفصیل میں لکھا گیا. حیرت انگیز پہلو اس نے انسان کو، یعنی اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا کے نہیں بھیجا، ہدایت تم نے ایکوائر کرنی ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، عام انسان میرے جیسے گناہ گار ہیں، گناہوں میں سے انہوں نے پاکیزگی کا راستہ ڈھونڈنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے. انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسان اسٹرگل کرتا کیوں ہے. سر یہیں پہ میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں یہ سکون والی زندگی میں بھیج دیتے، سکون والی دنیا میں بھیج دیتے، تو ہمیں آزمائشوں والی دنیا میں کیوں بھیجا؟ یا یہ آزمائشیں جو ہم پہ آتی ہیں یہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ بہت ساری ہیں. چلیں ایک اس کا جواب میں دیتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ کو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ زندگی میں مشکلیں بہت ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آزمائش ہے یا سزا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری مشکلات تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریں تو آزمائش ہے، اور اگر اللہ اور رسول سے دور کر دیں تو سزا ہے. وہ جو اللہ کی یاد آتی ہے نا مشکلات میں، پریشانیوں میں، وہ اصل چیز ہے. وہ ایک میں آپ کو ایک مجھے یاد آ گیا، میں بہت کم موویز دیکھتا ہوں، پہلے کبھی دیکھتا رہا ہوں لیکن اب میں کم دیکھتا ہوں. میرے بچوں نے ایک مووی لگائی ہوئی تھی، اس میں ایک جملہ بلکہ ایک گانا تھا، وہ مجھے نا یہاں پہ لڑ گیا، مجھے یہاں یاد آ گیا. فلم ہے رب دا ریڈیو. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ صدقے، اس گانے کا نا بول ہے کیا ہے کہ صدقے اس دکھ دے جڑا نام جپاندا رہندا ہے، تے صدقے اس نام دے جڑا دکھ مٹاندا رہندا ہے. یہ چین سائیکل ہے. یعنی آپ کو دکھ آیا، آپ نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا تو دکھ مٹ گئے. پھر دکھ آیا، پھر آپ نے اللہ کا نام لیا، تو یہ چین سائیکل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی اصل میں جو اللہ آپ کو کہتا ہے نا کہ یہ آزمائشیں آتی ہیں، آزمائشیں نہ آئیں تو آپ بھول جائیں گے اللہ کو. یہ جو زندگی ہے نا یہ اسی کی طرح ہے. انسان اور اللہ اور کائنات کے درمیان ایک کانسیپٹ ایسا ہے کہ اس کا ہے کیا، یعنی اس کے بہت سارے روحانی راز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں لیکن جتنا مجھے اللہ نے علم دیا میں اس کے مطابق کوشش کرتا ہوں.
اللہ نے ہمیں ایسی دنیا میں آخر بھیجا کیوں ہے کہ جہاں پہ موت ہے، جدائی ہے، آزمائش ہے. اللہ چاہتا تو سکون میں، جیسے آپ نے کہا، وہاں پہ آ جائے گا، اسٹرگل نہ دیتا. اور یہ جب ہم سمجھتے ہیں نا، ایک چیز اس میں بھی سمجھیے، ہم شیطان کے ساتھ اس دنیا میں اترے تھے. یہ شیطان کا گڑھ تھا، یہ شیطان کے گھر میں ہمیں اتارا گیا آزمائش کے لیے. ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم ایلینز ہیں، ہم وہاں کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی یہی راز ہے کہ ہم وہاں سے تھے، یہاں آئے، یہاں سے واپس اپنے گھر. ہمارا سفر وہاں جا کے ختم ہوگا، ہمارا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہے. شیطان کا سفر یہاں سے شروع ہوا، وہاں گیا، عروج پایا، پھر واپس یہیں آ گیا. اس کا سفر یہاں آ کے ختم ہو گیا، ہمارا وہ ہے. اسی لیے تو ہے یہ انسان کو نا صورت روحانی راستہ دیتی ہے. اب انسان جو ہے وہ بھٹکتا کیوں ہے؟ وہ کانشیسنیس جب وہ اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے. میں نے کہا نا کہ جب بالکل شروع میں پہلے بات کی تھی کہ جب باہر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اندر کی آواز بند ہو جاتی ہے. اور جب وہ بات جو ہے وہ اندر تک پہنچتی ہے تو پھر چیزیں، یعنی یہی چیز ہے جو فرشتوں سے انسان کو ممتاز بناتی ہے. فرشتے پروگرامڈ اوبیڈینس ہیں، یعنی انہوں نے عبادت کرنی ہے. تو وہ جو ایک شعر ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. فرشتے تو پروگرامڈ ہیں، انسان نے اسی میں رہتے ہوئے، نیگیٹیوٹی میں رہتے ہوئے پازیٹیوٹی کا راستہ ڈھونڈنا ہے. اسی نے اسی محبت جو دنیا میں اس کی محبت اللہ نے دی ہوئی، اسی میں سے حقیقی محبت کا راستہ ڈھونڈنا ہے. اس نے اسی جو دنیا میں رشتوں سے وفاداری ہے، اسی میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے وفاداری کا راستہ ڈھونڈنا ہے. اس نے عبادت کو زندہ رکھنا ہے، عبادت کرنی نہیں ہے، عبادت کو زندہ رکھنا ہے. تبھی تو نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے. اس کو سمجھیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت اتاری ہے، جبر نہیں اتارا. جبر نہیں ہے، وہ جو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے. اطاعت کانشیسنیس سے ہے، اطاعت روبوٹک سیمولیشن نہیں ہے. روبوٹک نہیں ہے، انسان کو روبوٹ نہیں بنایا. انسان کو اس نے راستے دے دیے، یہ راستہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، تمہاری مرضی چن لو. یہ کانشیس سرنڈر ہے. وہ جو سجدہ جو ہے نا، یہ وہ میرے دادا جی کہتے ہوتے تھے، مجھے ان کا جملہ یاد ہے کہ پتر یہ سجدہ ہر کسی نو سجدہ بھی نہیں. سجدہ سرنڈر ہے. اپنی تمام تر چیزیں، اپنے گولز، ایمبیشنز، ویوز، خیالات، نظریے، سب کچھ زمین پہ تو مالک ہے، تو رب ہے. میرا سارا کچھ جو میرے دماغ میں ہے، پلانز ہیں، چیزیں، سب تیرے سامنے. سرنڈر. سجدہ سرنڈر ہے، نماز سرنڈر ہے. سر نماز کی آپ نے بھی بات کی ہے، اینڈنگ آپ نے نماز بھی کی ہے، تو نماز کی طرف واپس آتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے ہر رکعت میں، تو اس کے پیچھے کی کیا حکمت میں ہے؟ نے بالکل شروع میں اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھوڑا تھا. ذکر اچھا کیا تھا، کیا آپ نے بالکل. یاد کروا دیا، میں نے یہ بھول گیا تھا. اب آپ سمجھیں، قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے. پھر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو میرے سے، میری سے محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے سے محبت کی بات کرتے ہیں، میرے سے محبت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو ان سے کہیے فتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے جو ہے محبت کرے گا. خلقہ القرآن، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ قرآن کا جو ہے وہ نام، ان کا خلق، ان کا اخلاق، ان کی ذات قرآن ہے. ٹھیک ہے. اب سمجھیے کہ یہ جو ہے نا صورت، یہ انسان کو لاتی کہاں ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے نا آپ نے جو سوال کیا اس کو میں سمجھانے سے پہلے تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ کی بات کروں. سورہ فاتحہ کہتی کیا ہے؟ مختلف مراحل میں سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو ٹرانسفارم کرتی ہے. سب سے پہلے اللہ کی پہچان، پہلا مرحلہ. دوسرا، اپنی کمزوری کا اعتراف. تیسرا مرحلہ، اپنا تعلق اللہ سے جو ہے وہ جوڑو، اللہ سے تعلق. چوتھا مرحلہ، اس سے ہدایت طلب کرو. پانچواں مرحلہ، صحیح راستے پہ اس سے استقامت مانگو. ٹھیک ہے. اور دراصل یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ اسپرچول سائیکالوجی ہے. یعنی آج کی جدید سائیکالوجی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس وقت انسان جو ہے اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے مائنڈ فلنس کی، ذہنی بیداری کی. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ اس وقت، کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ جو ہے نا،
وہ آپ سمجھیں کہ ادراکی تحول، یعنی چیزوں کو پرسیوینس کا، سوچنے کا، چیزوں کے ساتھ اس کو بہت ضروری ہے اس وقت. اور ایموشنل ہیلنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اب قرآن صرف ایک وقت کے لیے نہیں، ہر وقت کے لیے آیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جب نماز کا حکم ہے نا، تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کیسے ہوتی ہے؟ انر کانشیسنیس کے بلٹ ہونے سے. انر کانشیسنیس بلٹ کیسے ہوگی؟ بہت بڑا سوال ہے. کہ اگر اللہ چاہتا تو کہتا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ڈیفرنٹ صورت پڑھو. سورہ فاتحہ اس نے ہر رکعت میں، یعنی باقی صورتیں کم ہو جائیں گی، وہ ہو جائیں گی، سورہ فاتحہ لازمی، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ لازمی، صرف اس لیے کہ وہ مستقل ڈائریکشن کی ضرورت ہے انسان کو مسلسل اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو راستہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ ہر وقت ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. دنیا اس کو کھینچ رہی ہے، خواہشات کھینچ رہی ہیں، چیزیں کھینچ رہی ہیں، کبھی فیئرز ہیں، کبھی خوف، کبھی غرور ہے، کبھی ایگو ہے، کبھی غفلت ہے، کبھی کچھ ہے. سورہ فاتحہ بیسیکلی نیچرل کیلیبریشن ہے. یعنی آپ فون میں ڈائمینشنز کو کیلیبریٹ کر لیتے ہیں نا، تو انسان جب بھی ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے جو ہے وہ ایکوریٹسی سے ہٹتا ہے، تو پھر اس کو ری کیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ ہر وقت دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں انسان کو ری کیلیبریٹ کر رہا ہے. یعنی انسان کی روح کی ری کیلیبریشن، یعنی سنکرونائزیشن ٹو دا گاڈ. ماڈرن سسٹمز کے اندر، یعنی اب جدید آپ کی بات کاٹی، معذرت، لیکن میں جدید سائنس میں بھی جتنے ماڈرن سسٹمز ہیں اس کو ری سنکرونائز کرنا پڑتا ہے نا بار بار. ٹھیک ہے، گوگل میٹ ہو، گوگل میپ ہو، اس کو آپ کو جہاں بھی لوکیشنز ہوتی ہیں، لوکیشنز کو کیلیبریٹ بھی کرنا پڑتا ہے، لوکیشن کو سنکرونائز بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو سنکرونائزیشن ہے نا، یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا، انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کو پتہ ہے انسان کو کتنی ضرورت ہے، کیا چیز ہے. یہ اصل کہانی ہے، یہ اصل میں یہ ہے، یہ چیز ہے. اور یہ دعا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ اتنی زبردست چیز ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب انسان سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے، نماز کے علاوہ جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، تو آمین کہتا ہے نا، الہی آمین، اللہم آمین. تو آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ قبول فرما، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے، یہ جو کچھ میں نے سمجھا، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، مالک اس کو قبول کروا لینا. جو استحکام کی وہ دعا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک بڑی عظیم روحانی چینج شروع ہوتی ہے. اس چینج کے استحکام کی دعا بھی آمین، اللہم آمین، الہی آمین میں چھپا ہوا ہے. یعنی گویا بندے جو ہے نا، وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں بھٹک سکتا ہوں، لیکن تو ہے نا، سنبھال لیں. میں گر سکتا ہوں، مہربانی کریں گرنے نہ دیں، مجھے بچا لینا. میری عقل محدود ہے، میں گمراہ ہو سکتا ہوں، تو ہونے نہ دیں. میری خواہشات مجھے دھوکہ دے سکتی ہیں، تو گارڈ ہے نا، تو گائیڈ کر رہا ہے نا، تو گارڈین ہے نا ہمارا، ہمیں گارڈ کرتا رہی. بس یہی ہے نا کہ انسان کہتا ہے میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو رب ہے، تو نہ چھڑیں. دیکھیں، بچے کو اپنے والدین سے جو ڈر ہوتا ہے، وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ابا جی کٹن گے یا امی جی کٹن گے. وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. ناراض نہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ناراضگی کا ڈر ہے نا. تو اللہ سے بھی یہی تو ڈر ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. صحیح، سورج کو دل کی شفا بھی کہتے ہیں. اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ سورہ شفا اس کا نام ہے. ایک دل کی نہیں، ہر چیز کی شفا ہے. صحابہ کرام اسی صورت سے علاج بھی کیا کرتے تھے، جسمانی روحانی چیزوں کا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا ہے، اصل میں یہ بات کرتی، یہ صورت کرتی کیا، بیماری کیا ہوتی ہے. چلے میں ایک چیز یہاں سے شروع کرتا ہوں. بیماری کیا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کا سسٹم میل فنکشننگ شروع کر دیتا ہے. اندر کا سسٹم میل فنکشننگ شروع کرتا ہے، تو جو سیدھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سپارک جیسی سچویشن آ جاتی ہے، تو وہ ڈیزیز کو جنم دیتی ہے. یعنی نیچرل میڈیسن کی جو ٹیکسٹ بک ہے، اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. اثرات کہاں پڑ رہے ہیں؟ روح پہ. تو علاج بھی تو روحانی ہوگا. اندر سے اس کی جڑوں کو ٹھیک کرنے کا نام سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے. یہ جسمانی شفا نہیں ہے، یہ روحانی شفا ہے، یہ اسپرچول شفا ہے. یعنی ہمارے اندر اسپرچول ایمپٹینس بننا شروع ہوتی ہے، ہمارے اندر آئیڈینٹی کرائسس بننا شروع ہوتا ہے.
ہر وقت ہو رہا ہے. میننگ لیسنس انسان کے اندر آ جاتی ہے. جیسے میں نے کہا بہت بڑے بڑے لوگ رستے سے ہٹ جاتے ہیں. لونلینس آ جاتی ہے, اینگزائٹی آ جاتی ہے, ہمارے اندر ڈپریشنز آ جاتے ہیں, ہمیں راستے نظر نہیں آتے. اس راستے تک جانے کے لیے کوئی گائیڈنس, یعنی آپ نے جو ہے وہ کبھی دھند میں گاڑی چلائی ہو, فل دھند ہے, سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا, لیکن وہ جو سڑک کے ساتھ لگی ہوئی وہ سفید یا پیلی لائن ہوتی ہے, بالکل صحیح آپ بات. اس کو دیکھ کے گاڑی چلا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احتیاط سے گاڑی چلا لیتے ہیں. بس اتنا ہی کام ہے اس کا. اس کو سمجھیں, یہ اتنی زبردست چیز ہے, یہ انسان کو اس کے اپنے اندر سے جوڑتی ہے. اور جب انسان اس ذہنی کیفیت میں ہوتا ہے نا کہ یہ جسے آئیڈینٹی کرائسس جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ آئیڈینٹی کرائسس آج کل بہت زیادہ ہے. یعنی انسان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ذہنی کیفیت جو ہے وہ خود کی شناخت سے مطمئن نہیں ہوتی. یعنی وہ اپنے آپ کو ہی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اسے مطمئن ہی نہیں ہے. چینج کرنا ہے, ہر وقت کی چینج میں وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے اس کو سورہ شفا کہا گیا ہے. ڈیجیٹل دور میں ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ, سب سے بڑا پیراڈاکس, سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ روحانی تنہائی ہے. ایک ہم نے شیطان کی بات کی تو شیطان کہتا کیا ہے, شیطان کیا کہتی, ارد گرد 100 بندہ بیٹھا ہوگا کمرے میں, آپس میں بات نہیں کر رہے ہوں گے, موبائل فون پہ لگے ہوں گے. ہاں. شیطان کہتا کیا ہے کہ آپس میں کسی سے بات نہ کرو, مجھ سے بات کرو, میں جواب دوں گا. تو ہماری یہ پیراڈاکس یہ ہے, ہمارا المیہ یہ ہے, ہمارا جو ہے نا وہ اسے کہیں کہ ہماری جو اصل جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ لوگوں سے ٹوٹ گیا ہے. ہم ایموشنلی آئسولیٹڈ ہیں, ہزاروں فالورز ہیں, ہزاروں لوگ سنتے ہیں, ہزاروں لوگ سبسکرائب کرتے ہیں, ہزاروں لوگ کرتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں ہم اکیلے کھڑے ہیں. وہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے, دیر از نو مارکیٹ ان دا ورلڈ ویئر یو کین سیل یور گریوز. دنیا میں کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں آپ اپنے دکھ بیچ سکے, وہ آپ نے خود سہنے ہیں. تو وہ آئسولیشن انسان اندر کی روح کے سکارز, ٹھیک ہے, اتنے فالوورز ہیں, دل خالی ہیں. اے آئی آپ کی آواز بنا سکتی ہے, لیکن آپ کی تصویریں نا آپ کی آواز بنا سکتی ہے, لیکن آپ کے لہجے کا سکون نہیں لا سکتی. اے آئی آپ کی تصویریں بنا سکتی ہے, فیصلے کر سکتی ہے, لیکن اس میں محبت نہیں بھر سکتی, سکون نہیں دے سکتی, اسپرچول کنیکشن نہیں دے سکتی. اے آئی روح کا تعلق ڈیٹا سے نہیں ہے, کریٹر سے ہے. میں نے بالکل وہ کہا کہ یو ایس بی کے اندر قرآن موجود ہے, لیکن یو ایس بی حافظ نہیں ہو سکتی. ہارڈ ڈرائیو کے اندر قرآن موجود ہے, ہارڈ ڈرائیو حافظ نہیں ہو سکتی. وہ آپ نے ہونا ہے, کیونکہ اس کا جو ہے نا وہ کرکس آپ کے اندر ہے. یعنی جتنا انسان اس وقت مٹیریل ورلڈ میں پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ اسی جو ہے نا وہ اس ساری چیزوں کی, یعنی جتنا انسان ڈوبا ہوا اس کے اندر سورہ فاتحہ ہی کا تو راز ہے. سورہ فاتحہ وہ ایڈہائسو ہے جو اللہ سے انسان کو جوڑ کے رکھتی ہے. سر یہیں پہ ایک چھوٹا سا سوال میرا, آپ کی ہی ریسرچ ہے یہ, اور اسی ریسرچ میں سے اینڈ پہ میں نے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک سوال تھا ڈیوائن کنورزیشن. آپ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور اللہ کے درمیان یہ سورہ فاتحہ ایک مکالمہ ہے؟ اس بات میں کیا حکمت ہے, کیا سچائی ہے؟ 100% یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ کانورسیشن ہے. یعنی انسان نے کیا کہا کہ مجھے راستہ دے, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں. یعنی پہلے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی, یعنی انسان اللہ سے بات کر رہا ہے. انسان کے لیے نا میں نے آپ کو کہا کہ قرآن وہ جو ہے وہ بکلیٹ ہے جس میں انسان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. انسان نے اللہ کو کہا کہ مالک تو پاک ہے, تیری تعریفیں ٹھیک ہے, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, مالک یوم الدین بھی تو ہے, ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری سے مدد مانگتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے اور جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا, ان کا نہیں. اب
جو ہے کچھ جو ہے یہ ڈیوائن کانورسیشن، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ سورہ فاتحہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ایڈہائسو ہے، اب بندے کو اللہ سے جوڑنے والا ہی ایک سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ ایلفی ہے، یا کہہ لیں اس کو کوئی ایسی چیز کہ جو جوڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح حدیث میں ہے کہ جو ہے نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا، تو نماز اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو کس سے کہتا ہے؟ اللہ سے، فیل کرتا ہے، پھر اللہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی ہے، کیا چاہیے؟ آپ صرف ایک بات کو سمجھیں، میں ویژولائزیشن کا آدمی ہوں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یعنی آپ نے اللہ کی تعریف کی، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا، تو اللہ نے کہا کہ واہ واہ تو میرا بندہ ہے، تو نے میری تعریف کی ہے، ہاں سونا تو تم ہی ہے۔ آپ اس کو فیل کریں کہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ یعنی میں درود پاک کی بات کرتا تھا، جب میں درود پاک کی بار بار بات کرتا ہوں تو درود پاک بھی تو ڈیکلیمیشن ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے اللہ بھیج درود سرکار ختمی مرتبت اور ان کی آل پہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے نا وہ درود پڑھا، تو درود کا لفظی عام سا مفہوم کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ کے بچوں پہ سلامتی ہو۔ پنجابی میں یا رسول اللہ تسی جیو تہاڈے بچے جین۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلامتی ہو، آپ نے اپنی اوقات حیثیت کے مطابق کہا، وہاں سے جواب آ گیا کہ تم پہ بھی سلامتی ہو، تمہاری تو نسلیں تر جائیں گی، ہماری تو 10 نسلوں کو کوئی کمی نہیں ہوگی، وہاں سے سلامتی کا آرڈر آ گیا۔ تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ سے بات کریں اور اللہ نے آپ کی طرف آپ کی بات کا جواب دے دیا، اور وہ وعدہ کرتا ہے لا ریب فی کتاب میں کہ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو سمجھیں، فاذکرونی اذکرکم، اس کو سمجھیں، اتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ صرف تلاوت نہیں ہے، یہ ڈیوائن انٹریکشن ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ زندہ کرنا، یہ لائیو ریلیشن شپ کی کتاب ہے، لائیو ریلیشن شپ کی کتاب ہے قرآن پاک، صرف ایک ریڈنگ بک نہیں ہے، یا ایک جو ہے سمن نہیں ہے۔ اور پھر میں نے اس کی عددی ساخت اور اس کا حسن کیا کہ یہ اس کی سیمیٹری اتنی خوبصورت ہے، یعنی میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ابتدا کہاں سے ہے؟ رحمت سے، درمیان میں عبادت ہے، اور اختتام میں ہدایت ہے۔ یہ پورا ایکسس ایاک نعبد و ایاک نستعین کے گرد گھومتا ہے، پوری سورہ فاتحہ اس ایکسس، اس پیوٹ پوائنٹ کے اوپر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یعنی اوپر اللہ، نیچے انسان، اور درمیان میں ان کا تعلق، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا زاویہ ہے جس کو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، مانگو، اس سے مانگو، یعنی محدود ہونے کا اعتراف ہے، یہی نجات ہے۔ یہ انسان کو اے آئی کیا کہتی ہے کہ سیلف سفیشینٹ کرتی ہے، تو سیلف سفیشینٹ یعنی وہ جو پہلے کانسیپٹ تھا گاڈ اور ڈیمی گاڈ کا، ہاف مین ہاف گاڈ، تو یہ ڈیمی گاڈ ٹائپ نہیں۔ قرآن انسان کو یاد دلاتا ہے کہ دیر از نو ڈیمی گاڈ، اللہ وہ ہے اور تم محدود ہو، تمہیں اپنی ابدیت کے مقام پہ رہنا ہے، پھر وہاں پہ سے اس کو جڑنا ہے، کوئی کانسیپٹ دوسرا نہیں ہے۔ اور جب محدود ہستی لامحدود سے جڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یعنی مقناطیس لوہے کے ساتھ رگڑ کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے، وہ لوہے کو مقناطیس بنا دیتا ہے۔ تو کبھی سوچئے گا اللہ انہیں جوگا بھی نہیں۔ اللہ کے ساتھ آپ جب جڑے رہیں گے جڑے رہیں گے جڑے رہیں گے تو اللہ کی پراپرٹیز آپ کے اندر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت آئیں گی۔ یہ جو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ وجود انسانی وہ کھیتی ہے جس میں اللہ کی صفات کاشت ہوتی ہیں، یعنی کل رحمان وہ ہے۔ کسی کو دیکھ کے آپ کے اندر رحم کا جذبہ جاگتا ہے تو اسی کی صفت کی کھیتی آپ کے وجود میں ہو رہی ہے نا۔ کل جو ہے وہ کفیل وہ ہے، لیکن آپ کسی کی کفالت کرتے ہیں تو آپ کے اندر بھی تو وہ جو ہے وہ جذبہ جاگتا ہے۔ یعنی آپ کے وجود میں اللہ نے وہ کہا زمین بنجر ہے، زمین درخیز ہو جائے گی، اس کی صفات کی کھیتیاں اگیں گی آپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے اندر میں نے وہ رکھ کے بھیجا ہوا ہے جو کہیں نہیں رکھا، اور تم اس کو ضائع کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کے پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں اور آپ بھوکے مر جائیں، آپ کا قصور ہے کہ آپ نے پرائز بانڈ بیچے نہیں۔
آپ ان کو بیچ دیتے، آپ کے گھر رزق آ جاتا، چیزیں ہو جاتی. بالکل صحیح. ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے کے بھیجا ہوا ہے، ہم یوٹیلائز نہیں کرتے. اب آ جاتے ہیں خاص طور کے اوپر یہ جو آخری زمانہ ہے نا، اس میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے ڈائمینشنز اس وقت پڑھنی ضروری ہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے کہا تھا کہ آنے والے دور کے لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. اس زبان میں آخری زمانہ جو ہے نا، یہ اے آئی ڈومینیشن کا ٹائم ہے، یہ ورچوئل ریالٹیز کا ٹائم ہے، یہ آئیڈینٹی کنفیوژن کا ٹائم ہے. یہ جو ہے وہ آپ اسے کہہ لیں ایتھیکل ریلیٹیوزم کہہ لیں یا ریوائٹلزم کہہ لیں، یہ دونوں اس کا ٹائم ہے. اسپرچول ایمپٹینس کا ٹائم ہے، روحانیت ختم ہو گئی. وہ کہت و رجال کا دور ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس وقت سب سے زیادہ انسان محتاج اس دور میں ہے. اس دور میں تو پھر سرکار موجود تھے، اس دور میں تو پھر سرکار کا چہرہ نظر آ جاتا تھا. اس دور میں تو جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا. اس دور میں اے آئی نہیں تھی، لیکن اس دور میں جو ہے وہ بہت کچھ اور نہیں تھا. لیکن آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو تھا اور اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے انسان چاہے خلاؤں میں بستیاں بنا لے، چاہے اے آئی معراج پہ لے جائے، سب سے زیادہ ضرورت ہے ہدایت، گمراہی سے بچنا. راستے پہ ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں خود بہت کچھ فرمایا ہوا ہے کہ یہ سورت صرف قرآن کا آغاز نہیں ہے، بلکہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا وہ جو نبوت کا مشن ہے نا، یہ اس کی اب کہتے ہیں کہ اس کی فاؤنڈیشن سٹیٹمنٹ ہے. نبوت کے مشن کی فاؤنڈیشن سٹیٹمنٹ کا نام سورہ فاتحہ ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، ہر دور کے لیے، ایٹرنٹی تک. اس لیے سورہ فاتحہ میں بھی یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ملوانا کیسے ہے، روح کو اس کا مقصد دینا کیسے ہے، دلوں کو زندہ کرنا کیسے ہے، جہالت کو شعور میں بدلنا کیسے ہے. سرکار صرف ایک مذہب لے کے نہیں آئے، سرکار انسانیت لے کے آئے. اسلام ہی کا دوسرا نام انسانیت ہے، یا انسانیت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. انسان کو اس کے رب سے جوڑنے کا جو ہے نا پہلا دروازہ، انسان کو اللہ سے جوڑنے کا پہلا دروازہ وہ سورہ فاتحہ ہے. آخری روحانی حقیقت سورہ فاتحہ ہے، یعنی پہلا دروازہ بھی وہ ہے اور آخری روحانی حقیقت بھی وہی ہے. اگر پوری سورہ فاتحہ جو ہے ایک جملے میں بتائی جائے نا، تو اس کا مطلب ہے انسان اکیلا نہیں ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، رب اس کے ساتھ موجود ہے. وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ ہدایت بھی دیتا ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے، وہ ہدایت کا راستہ دکھاتا بھی ہے اور اس کے اوپر استحکام بھی بخشتا ہے. اور یہی حقیقت انسان کو ڈارکنیس سے نکال کے زندگی کی طرف لاتی ہے. قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، زندہ دھڑکن کا نام ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ صرف 7 آیتیں نہیں ہیں، یہ انسان کی روح کا بلو پرنٹ ہے. یہ انسان کی روح کا بلو پرنٹ ہے جس میں اس کی پوری نٹی گریٹی درج ہے. ہدایت کا دروازہ ہے، دعا کا سمندر سورہ فاتحہ ہے، شعور کی بیداری سورہ فاتحہ ہے، اللہ کی پہچان سورہ فاتحہ ہے. اس لیے تو ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے کہ کہیں انسان کسی لمحے میں بھی گم نہ ہو جائے. ہر دن اسے ہر وقت ہر بار اللہ یاد رہے. اگر کسی نے قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کو سمجھ لیا نا، تو پورا قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہ مذہبی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ زندگی کا طریقہ ہے، زندہ گفتگو کا نام ہے، لائیو کانورسیشن کا نام ہے، روحانی روشنی کا نام ہے، شعور کی ایک نئی دنیا، نئی معراج کا نام ہے. صرف ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو سمجھیں، اس کے اندر چھپے ہوئے راز کو سمجھیں، اور پھر دیکھیں کہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو کتاب زندگی بنا کے بھیجا. پھر ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی آپ کی روشن ہو جائے، پھر ہو سکتا ہے کہ وہی آب حیات جس کو ہم پا کے ہمیشہ امر ہونے کی بات کرتے ہیں وہ اس قرآن میں کہیں دیکھا ہو، کہیں کسی قرآن میں مل جائے.
تو اسی قرآن کے پہلے دروازے کا نام سورہ فاتحہ ہے. ہو سکتا ہے اسی سورہ فاتحہ سے آپ کو آب حیات بھی مل جائے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. انشاءاللہ اگلے جمعے قرآن پاک کی ایک نئی سورت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.